نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد نصرکم اللہ ببدر وانتم اذلہ صدق اللہ مولانا العظیم قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نور اللہ وعلی آلک و اصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ نہایت واجب الاحترام قابل صد احترام بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، معصوم بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل میں نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ معظمہ سے جب مدینہ منورہ ہجرت فرمائی تو آپ کی اونٹنی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے سامنے بیٹھ گئی، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے اندر رہنا شروع ہو گئے۔ مدینہ منورہ میں جو پہلا کام سرکار نے کیا وہ مسجد نبوی کی تعمیر تھی۔ وہ جگہ جہاں سرکار کی اونٹنی بیٹھی تھی وہ جگہ 2 یتیم بچوں کی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پروگرام بنایا کہ اس کو خرید کر یا مسجد تعمیر کی جائے۔ ان بچوں سے جب بات کی تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم مسجد کے لیے ویسے دیتے ہیں، پیسے نہیں لیتے، لیکن سرکار نے یتیم بچوں سے مفت لینا مناسب نہیں سمجھا، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10 دینار میں، دینار سونے کے ہوتے مہنگے ہوتے ہیں، اس کو خرید کر مسجد کے لیے وقف کر دیا۔ تو گویا آج جو مسجد نبوی ہے ریاض الجنہ ہے، جہاں سرکار کا روزہ ہے، یہ جگہ ابوبکر صدیق کے پیسوں سے خریدی۔ ابوبکر اتنے خوش قسمت ہیں۔ اب وہاں مسجد تعمیر ہونا شروع ہو گئی، صحابہ کرام اینٹیں ڈور رہے، پتھر ڈور رہے، سرکار بھی ان کے سامنے ہیں، ساتھ ساتھ شعر پڑھ رہے ہیں، لا عیشہ الا عیشۃ الآخرہ، زندگی نہیں ہے مگر آخرتی کی زندگی ہے، یا اللہ تو مہاجرین اور انصار کی مدد فرما۔ یہ شعر سرکار نے کہا اور صحابہ بھی پڑھ رہے ہیں، ساتھ ڈو رہے ہیں، خود سرکار بھی اٹھا رہے ہیں، مسجد کی تعمیر میں پتھر اٹھا کر لا، گارے اور اینٹوں سے اور پتھروں سے دیواریں تعمیر ہو رہی ہیں۔ جب دیواریں بن گئی کچی، اس کے اوپر چھت ڈالے، چھت کھجور کے پتوں اور کھجور کے تنے سے تھے، نیچے پتے ڈالے، نیچے تنے لگائے کھجور کے، اس کے اوپر کھجور کے پتے ڈالے، ستون کھجور کے تنوں کے ہیں، مسجد بن گئی۔ نیچے کچی مسجد ہے، فرش کچا ہے، یوں سمجھے کہ ایسا ہموار بھی نہیں ہے، بالکل ہموار بھی نہیں، کچا ہے، دیواریں کچی ہیں، بارش جب ہوتی ہے تو چھت ٹپکتی ہے، نیچے کیچڑ بن جاتا ہے، اس کیچڑ میں نماز پڑھی جاتی ہے، کوئی صفحے نہیں ہے، کوئی دریا نہیں ہے، کوئی قالینیں نہیں ہیں، 2 جہانوں کا والی اس جگہ نماز پڑھ رہا ہے۔ ایک صحابی نے جب کیچڑ بن گیا تو انہوں نے کچھ کنکریاں لائیں اور کنکریاں لا کر اس جگہ نیچے ڈال دی، تو تھوڑا سا کیچڑ ختم ہوا، اس کے اوپر انہوں نے سجدہ کیا، تو یہ بات پسند آئی تو باقی صحابہ نے بھی کنکریاں لائیں اور پھر اس مسجد کے اندر ڈال دی، یوں سمجھے کہ اس کی بجری ڈال دی، سیمنٹ کے کیچڑ کے اندر مکس ہو گئی۔ یہ پہلی مسجد تھی مدینہ منورہ کی جو سرکار نے مدینہ منورہ میں تعمیر فرمائی۔ اس سے پہلے کباب مسجد بنائی تھی، یہ مدینہ منورہ میں تعمیر حضور علیہ السلام۔ اس مسجد میں جو 1 رکعت نماز نفل پڑھے گا اس کو 50,000 کے برابر اللہ ثواب۔ اتنی عظیم مسجد ہے۔ یہ وہ مسجد ہے جس میں ایک جگہ وہ ہے جو ریاض الجنہ ہے، جنت کے حصہ ہے۔ یہ مسجد ہے جس کے کونے میں سرکار کا روضہ مبارک ہے، جو کعبۃ اللہ تو کعبۃ اللہ عرش الہی سے بھی وہ جگہ افضل ہے جہاں سرکار کا جسم اطہر موجود ہے۔ زمین کا وہ ٹکڑا جہاں سرکار کا جسم لگا ہوا ہے، علماء کا بالاتفاق یہ فتویٰ ہے کہ وہ عرش الہی سے بھی افضل ہے جہاں سرکار آرام فرما ہے۔ مسجد بن گئی، مسجد کے ساتھ ایک چبوترا بنایا گیا اصحاب صفہ کے لیے،
رسول اللہ کی مسجد، رسول اللہ کا مدرسہ، 70 سے 80 صحابہ کرام طالب علم وہاں رہتے ہیں، اپنا گھر بار چھوڑ کر، عزیزوں کو چھوڑ کر، رشتہ داروں کو چھوڑ کر وہاں رسول اللہ سے دین سیکھنے کے لیے وہاں آ گئے، سرکار سے دین سیکھ رہے ہیں۔ 7 2 چبوترے بنا لیے گئے ازواج مطہرات کے لیے، 2 حجرے کمرے، مسجد بھی تعمیر ہو گئی، اصحاب سفرہ کا چبوترا بھی تعمیر ہو گیا۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ مسجد کے ساتھ مدرسہ نہیں ہونا چاہیے، بڑی تکلیف ہوتی ہے بہت سارے لوگوں کو مسجد کے ساتھ مدرسہ، مسجد کو خراب کرتے ہیں، طالب علم شور کرتے ہیں، طالب علم یہ کرتے ہیں یہ کرتے ہیں۔ نبی نے پہلی مسجد بنائی، ساتھ مدرسہ بنایا۔ جس مسجد کے ساتھ مدرسہ ہوتا ہے وہ عین نبی کی سنت کے مطابق ہوتی ہے۔ وہ بھوکے رہتے تھے طالب علم، خود سرکار کھلاتے تھے، مدینہ کے صحابہ کھلاتے تھے، کھجوریں پکتیوں نے لا کر دے دیتے تھے، کھانا بھیج دیتے تھے، نہیں ہوتا تو بھوکے رہتے تھے، لیکن سرکار کے سے دین سیکھتے تھے۔ پھر حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی مدرسے کے فارغ و تحصیل تھے جو رسول اللہ نے بنایا تھا، وہیں سے انہوں نے احادیث سیکھی، اور آج سب سے زیادہ حدیثیں بیان کرنے والے ابو ہریرہ ہیں، صرف بھوکے مار ہے۔ آپ خود بیان فرماتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں ابو ہریرہ زیادہ حدیثیں بیان کرتا ہے، لوگ تو کاروبار کرتے تھے، کام کرتے تھے، تجارت کرتے، بیوی بچوں میں، ہم تو بھوکے رسول اللہ کے پاس رہتے تھے، سرکار کے ساتھ چمٹے رہتے، سرکار سے حدیثیں سیکھتے، علم سیکھتے تھے۔ امہات المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی کریم علیہ السلام کی پہلی بیوی سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بعد دوسرا جو نکاح سرکار نے کیا تھا حضرت سودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا تھا، اس کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ سے کیا تھا۔ اس وقت تک صرف 2 ازواج مطہرات سرکار کے نکاح میں تھیں، لہٰذا ان دونوں کے لیے حجرے وہاں ساتھ بنا لیے گئے، اور نبی کریم علیہ السلام حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے گھر سے ان حجروں کے اندر شفٹ ہو گئے۔ اب مسجد بن گئی، نمازیں شروع ہو گئی، نمازیں تو مکہ میں جو فرض ہو چکی تھی، اب باجماعت نماز مدینہ میں مسجد نبوی پڑھی جانے لگی۔ اب لوگوں کو نماز کے لیے کیسے بلائیں؟ پہلے تعداد تھوڑی تھی تو اعلان کیا جاتا الصلاۃ الجامعہ، نماز جمع ہونے والی ہے، کھڑی ہونے والی ہے، لوگ آ جاتے ہیں۔ اب تعداد زیادہ ہو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا 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 جائے۔ کسی نے کہا یا رسول اللہ آگ جلائی جائے، لوگ آگ دیکھ کر آ جائیں نماز پڑھنے کے لیے، نماز کا وقت ہو۔ کسی نے آقا ایسا کرتے نا، یہودی اور عیسائی وہ جو ہے ناقوس بجاتے تھے، سینگ کے اندر آواز دیتے تھے، آواز آتی تھی، باجا جیسے ہم کہہ سکتے ہیں، وہ بجاتے تھے۔ کسی نے ڈول اس کے اوپر بجائیں اور آواز آ جائے، یہ مشورے میں تھے۔ اب مشورے جاری تھے کہ دوسرے دن ایک صحابی آئے، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رات کو خواب دیکھا، میں خواب دیکھتا ہوں کہ ایک شخص ہے، اس نے سبز کپڑے پہنے ہوئے ہیں، اس کے ہاتھ میں ایک ناقوس ہے۔ میں نے کہا یار یہ ناقوس ہمیں دے دو۔ کہا تم کیا کرو گے؟ میں نے کہا ہم اسے بجائیں گے تاکہ لوگ نماز کے لیے آئیں۔ جن کو یہ باتیں چل رہی تھی نا، وہ رات کو خواب میں دیکھا کہ ناقوس ہمیں دے دو، ہم اس کو بجائیں گے اور لوگ کیا ہوں گے؟ نماز کے لیے آئیں گے۔ اس نے کہا ناقوس کو چھوڑو، میں تمہیں نماز کے لیے بہترین طریقہ بتاتا ہوں لوگوں کو بلانے کے لیے۔ کہا وہ کیا؟ وہ کھڑے ہوئے اور اس نے اذان دی، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، پوری اذان پڑھ کے سنا دی۔ فرمایا یہ پڑھو۔ انہوں نے سرکار کی خدمت میں عرض کی یا رسول اللہ میں نے یہ خواب دیکھا۔ سرکار نے فرمایا یہ بہت اچھی بات ہے، بلال کو سکھاؤ، اس کی آواز اونچی ہے اور اسی طرح اذان دے اور لوگوں کو سکھائے۔ اب نماز کا وقت ہوا، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان سیکھ لی، کھڑے ہو کر اذان دی۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنی تو دوڑتے ہوئے آئے اور اپنی چادر کو بھی گھسیٹ رہے اور دوڑتے ہوئے آ رہے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ رسول بنا کر بھیجا ہے، آج رات یہی میں نے خواب میں دیکھا تھا جو آج آپ کے سامنے نازل ہوا۔ گویا یہ خواب اس صحابی نے بھی دیکھا، دوسرے نے بھی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی دیکھا۔ اب کیا ہو گیا؟ اذان بھی شروع ہو گئی، نماز بھی شروع ہو گئی۔ اب یہ جو مہاجرین باہر سے آئے تھے، مکہ معظمہ سے، صحابہ مکہ سے آئے تھے، ان کا گھر بار، کاروبار، رشتہ دار، عزیز و قارب سب تو مکہ میں رہے ہیں، تو کچھ بھی ساتھ نہیں، نہ کپڑے، نہ سامان، نہ کھانا پینا، نہ کاروبار، سب کچھ چھوڑ کر آئے۔ نبی کریم علیہ السلام نے اتنے زیادہ مہاجرین کی آبادکاری کے لیے
ایک معاہدہ کیا صحابہ کا آپس میں، جس کو بیچارہ کہا جاتا ہے۔ ایک انصاری اور ایک مہاجر کو آپس میں بھائی بنا لیا۔ انصار جو مدینہ کے رہنے والے تھے، ظاہر ان کے اپنے گھر تھے، یہ اوس اور خزرج قبیلے سے تعلق، ان کی زمینیں تھیں، ان کے باغات تھے، اور یہ مہاجرین جو باہر سے آئے تھے ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، تو ایک کو ایک کا بھائی بنا لیا۔ اس طرح سارے مہاجرین جو ہے نا آپس کے اندر ایڈجسٹ ہو گئے۔ آخر میں رہ گئے مولا علی رضی اللہ عنہ، باقی سب کو بنا لیا، علی رہ گئے۔ حضرت علی سرکار کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے سب کو ایک دوسرے کا بھائی بنا لیا، مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا۔ فرمایا علی تم دنیا اور آخرت میں میرے بھائی، اپنا بھی سرکار نے کسی کو نہیں بنایا، فرمایا علی تم میرے بھائی ہو تم۔ اچھا، یہ ان انصار جو تھے انہوں نے بڑی قربانی دی۔ اب دیکھو ایک بندے کو اتنی مدت رکھنا، انہوں نے اپنے مکانات کو آدھا کر کے انہیں دیا، اپنے زمینوں کو کہا یہ تم آدھی رکھ لو، ہر چیز اپنے نصف کر کے انہیں دے دیا دی۔ انہوں نے قربانی دی، آدھی دی، لیکن یہ نہیں ہے کہ انہوں نے سارا ہی کچھ لے لیا، آدھی لے کر مزے کرنے لگے۔ انہوں نے بھی غیرت کا مظاہرہ کیا، انہوں نے انہیں سارا دیا، انہوں نے پھر اپنے طور پر اپنے پاؤں کو مضبوط کرنے کی کوشش کی اور اپنے آپ کو مضبوط کی، ان سے کم چیز لی۔ جیسے حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایسا ہوا کہ میں جس کا بھائی بنا تھا وہ مجھے اپنے گھر لے گیا، اس نے کہا یہ میرا گھر ہے، آدھا تمہارا آدھا میرا، یہ میرا باغات ہیں، زمینیں، آدھی تیری آدھی میری 2 بیویاں ہیں، ان کو دیکھ لے، جو تمہیں پسند آتی ہے میں اسے طلاق دیتا ہوں، اس سے تم شادی کر لو۔ اتنی بڑی قربانی تاریخ میں کوئی دے سکتا ہے؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں میں نے کہا اللہ تمہارے مال میں برکت نازل کرے، تمہارے اہل و عیال میں برکت دے، مجھے تم بازار کا راستہ دکھاؤ۔ فرماتے میں چلا گیا بازار، کچھ کام کیا، ایک چیز خرید، پیسے میں لے، ایک چیز خریدی، وہ بیچی، دوسری خریدی، وہ بیچی، شام کو کچھ پیسے کاروباری لوگ تھے، پھر روزانہ جاتے کچھ خریدتے بیچتے، کرتے 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 ٹھیک ٹھاک انہوں نے کاروبار بنا لیا۔ ایک دن میں آیا تو ہاتھوں پر زردی لگی تھی، فرمایا کیا ہوا؟ فرمایا میں نے شادی بھی کر لی۔ ٹھیک، اس طرح انہوں نے اپنے آپ کو، یعنی انہوں نے قربانی دی، بہت بڑی قربانی انصار مدینہ کی، لیکن مہاجرین بھی بہت غیرت مند تھے، انہوں نے یہ نہیں ہے کہ سارا کچھ ہی رکھ لیا، انہوں نے بھی اپنے طور پر کوشش کی، اپنا کاروبار لگایا، اپنا اس طریقے کے ساتھ اپنے آپ کو وہاں پہ ایڈجسٹ کیا۔ دوسرا کام جو سرکار نے کیا مدینہ منورہ کے اندر، وہ یہودیوں کے ساتھ معاہدہ کیا۔ یہودی مدینہ میں رہتے تھے، بڑے مضبوط تھے، سرکار امن چاہتے تھے، فساد نہیں چاہتے تھے، سرکار نے یہودیوں کے ساتھ معاہدہ کیا امن کا، اور اس طریقے کے ساتھ مدینہ کی ایک ریاست مارز وجود کے اندر آئی، جس کے رہنے والے مسلمان تھے اور یہودی تھے، اور ان کے درمیان جو ہے یہ فیصلہ ہوا کہ باہر سے اگر کوئی حملہ کرے گا تو ہم مل کر اس کا مقابلہ کریں گے، مدینہ کا دفاع کریں۔ یہ امن کا معاہدہ تھا، یہ تاریخ کے اندر پہلا امن کا معاہدہ اور دستور ہے جو مدینہ منورہ میں مصطفیٰ کریم نے یہودیوں کے ساتھ۔ اس دوران ایک اور معاملہ بھی پیش آیا کہ جب مسلمان مدینہ منورہ گئے تو مدینہ منورہ میں یہودیوں کو ہوڑ تھا مذہبی لحاظ سے، تو ان کا قبلہ بھی وہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، تو یہ بھی مقدس بیت المقدس کی طرف مسلمان نماز پڑھتے تھے۔ نبی کریم علیہ السلام مکہ کے رہنے والے تھے، کعبہ شریف سے بڑی محبت تھی، آپ کی خواہش یہ تھی کہ کعبہ بیت اللہ مسلمانوں کا قبلہ ہونا چاہیے۔ تو ایک دفعہ آپ نماز پڑھ رہے تھے تو اچانک نماز کے دوران آپ کو خیال آیا، تو آپ نے اس طرح آسمان کی طرف منہ کر کے کہا، دل کے اندر آرزو پیدا کی کاش ہمارا قبلہ کعبہ ہوتا۔ اللہ نے قرآن فرمایا قد نرا تقلب وجهک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها۔ اے پیارے حبیب، ہم نے دیکھا کہ آپ اپنا چہرہ آسمان کی طرف اٹھا رہے ہیں اور یہ آرزو کر رہے ہیں کہ ہمارا قبلہ کعبہ ہونا چاہیے، بیت اللہ ہونا چاہیے۔ فلنولینک قبلۃ ترضاها، ہم نے قبلہ بدل دیا، ادھر بنا دیا جدھر تو راضی۔ تحویل قبلہ ہو گیا، قبلہ قبلہ بھی تبدیل ہو گیا۔ ایک اور مسئلہ بھی تھا، مدینہ منورہ کا پرانا نام یثرب تھا، اور یثرب کہتے ہیں بیماریوں کی جگہ۔ یہاں باہر سے جو بندہ جاتا تھا بیمار ہو جاتا، بخار ہو جاتا، لوگ بیمار ہو جاتے، وہاں کی آب و ہوا اس طرح کی تھی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ بیمار ہو گئے، حضرت ابوبکر صدیق بھی بیمار ہو گئے۔ پھر یہ جو مکہ سے آئے تھے نا، کعبہ سے اتنا پیار اور محبت تھا مکہ سے کہ ہر وقت تڑپتے تھے مکہ کے لیے، شعر پڑھتے اس کے اندر مکہ کی باتیں کرتے۔
اشعار کہتے ہیں مکہ کے لیے، کب ہم مکہ کو دیکھیں گے، وہ گلیاں، وہ چشمے، وہ چیزیں، مکہ کی مختلف چیزوں کا ذکر کرتے ہیں۔ سرکار کو معلوم ہوا کہ میرے صحابہ مکہ سے بہت پیار، سرکار بھی مکہ معظمہ سے بہت پیار کرتے تھے۔ جب آپ نکلے تھے مکہ معظمہ سے تو آپ نے وہاں یہ کہا تھا کہ اے مکہ، میں تجھ سے بڑی محبت کرتا ہوں، اگر مجھے یہ لوگ یہاں رہنے دیتے تو میں تجھے کبھی نہ چھوڑتا، لیکن میں دین کی خاطر تجھے چھوڑا۔ اب جب یہ بات ہوئی تو نبی کریم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، یا اللہ جس طرح تو نے ہمارے دلوں میں مکہ کی محبت پیدا کی ہے، اسی طرح ہمارے دلوں میں مدینہ کی محبت پیدا فرما۔ یا اللہ مدینہ کی مد میں برکت فرما، اس کے برتنوں میں برکت فرما۔ یا اللہ مدینہ کی آب و ہوا کو اچھا کر دے اور اس کا بخار کو یہاں سے جو پھیلے جائے۔ اب سرکار کی دعا کا اثر تھا، سابق مدینہ سے محبت کی۔ اب ایسی محبت ہوئی کہ بعد میں مکہ فتح بھی ہو گیا، مکہ میں نہیں رہے، مدینہ میں رہے ہیں، ان کی نسل بھی مدینہ میں رہی، محبت ایسی ہو۔ اور بیماری ایسی گئی کہ مدینہ پہلے بیماریوں کا مرکز تھا، اب شفاؤں کا مرکز ہے۔ اب مدینہ کی مٹی خا کے شفا ہے، مدینہ شفاؤں کا مرکز ہے، مدینہ المنورہ ہو گیا۔ اب پرانی باتیں ختم ہو گئی سرکار کے آنے کی وجہ سے۔ اچھا مسلمان، ایک اور بات میں خدمت، اب مکہ سے مسلمانوں نے ہجرت کر لی۔ اہل مکہ کو تو چاہیے تھا جو انصاف کی بندہ بات کرے کہ جب مسلمان یہاں سے جا رہے تھے تو چلے جانے دیتے، انہیں نہ روکتے، باہر جاتے جو مرضی کرتے، نہ ان کے شہر سے تو چلے گئے، ان کے خداؤں کا کوئی برا نہیں کہے گا، کوئی نماز پڑھتا ہے نہیں پڑھتا، جو مرضی اپنا کرے، اپنا مذہب بنائے، ان کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ لیکن پہلے انہوں نے رکاوٹ ڈالی، مسلمانوں کو روکا۔ اب مسلمان مدینہ میں آ گئے، اب تو آرام ہونا چاہیے تھا، سمجھداری عقل دانائی کی بات ہے، مسلمان چلے گئے تھے، ان کا درد سر ختم ہو گیا تھا۔ لیکن انہوں نے مدینہ منورہ میں مسلمانوں کو آرام سے نہیں بیٹھنے دیا۔ عبداللہ بن ابی مدینہ منورہ کا ایک شخص تھا، یہ رئیس المنافقین سے کہتے ہیں، بڑا منافقوں کا سربراہ تھا۔ نبی کریم علیہ السلام کی ہجرت سے پہلے اوس اور حضرت نے اس کو اپنا بادشاہ بنانے کا پروگرام کیا۔ اس کی بالکل بادشاہی تیار تھی، اس کا تاج سنیارے کے پاس پڑا ہوا تھا بننے کے لیے، اور یہ بادشاہ بننے والا تھا۔ سرکار آ گئے مدینہ منورہ۔ اب سرکار آ گئی تو سرکار کے سامنے کس کی بادشاہی چلنی ہے؟ اب تو کل جانوں کے بادشاہ ہیں۔ اب اوس اور حضرت سرکار کے پیچھے ہو گئے، اس کی بادشاہی رہ گئی۔ اس کو سرکار سے دشمن ہوگی، مسلمانوں سے دشمنی ہوگی۔ پہلے تو ایک زمانے تک اس نے مسلمان ہی نہیں ہوا، پھر بعد میں اوپر سے کلمہ لبادہ اوڑا اور اندر سے مسلمانوں کا دشمن ہوا آخری وقت۔ اس کے ساتھ اہل مکہ نے ساز باز کی مسلمانوں کے خلاف، یہودیوں کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے خلاف سازشیں کی، یعنی وہیں سے پھر سازشیں شروع کر دی۔ آگے اگلے دروس کے اندر آپ دیکھیں گے کس طرح انہوں نے یہودیوں کو ابھارا، کس طرح منافقین کے ساتھ ملے، ساز باز کیے۔ اور اسی پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ انہوں نے وہاں سے چھوٹے چھوٹے گروپ بھیجتے، مدینہ کے ارد گرد مسلمانوں کے جانور چرتے، انہیں بھگا کر لے جاتے، نبی کریم علیہ السلام کے جانوروں کو اٹھا کر لے گئے۔ اس طرح چھیڑ چھاڑ کرتے، آتے جاتے، ادھر ادھر حملے کرتے رہے۔ اللہ نے ابھی جہاد کو حکم نہیں دیا تھا تو لہٰذا مسلمان جہاد نہیں کرتے۔ پھر اللہ رب العزت نے مکہ میں بھی جہاد کو حکم نہیں تھا، لہٰذا جہاد نہیں تھا، لڑنا نہیں تھا کافروں کے ساتھ۔ اب اللہ تعالیٰ نے حکم نازل فرمایا جہاد کا۔ اب جب جہاد کا حکم نازل ہوا تو حکم ہو گیا کہ اب وہ کریں تو تم بھی کرو۔ وہ چھیڑ چھوڑ کر رہے تھے مسلمانوں کے خلاف، آرام سے نہیں بیٹھنے دیتے، لیکن ان کی ایک بہت بڑی کمزوری مسلمانوں کے پاس تھی۔ ابھی چونکہ جہاد کا حکم نہیں ہوا تھا، مسلمانوں پر نہیں قابو کرتے تھے۔ وہ کمزوری یہ تھی کہ اہل مکہ کا تمام معاشی نظام تجارت پہ چلتا تھا، وہ تاجر تھے۔ اور جس طرح پچھلے دروس کے اندر میں نے بتایا ہے کہ وہ گرمیوں کے اندر شام کو تجارت کے لیے جاتے اور سردیوں کو اندر یمن کو جاتے تھے۔ یہ جو شام کو تجارتی قافلے گزرتے یہ مدینہ کے پاس سے گزرتے تھے۔ اب اگر مسلمان ان کے شام کے راستے کو روک لے، اس کے راستے پہ قبضہ کر لیتے تو ان کی تجارت بند ہو جاتی، تجارت بند ہوتی تو بھوکوں مرتے۔ ان کا معاشی سارا کنٹرول اس راستے پہ تھا۔ اب جب جہاد کا حکم ہوا تو پھر مسلمانوں نے ان کی دکھتی رکھ پہ بھی ہاتھ رکھا۔ پہلے تو انہوں نے بدماشیاں کی، اب مسلمانوں نے ان کی دکھتی رکھ پہ ہاتھ رکھا۔ ہوا ایسے کہ ایک بہت بڑا تجارتی قافلہ شام سے تجارت کر کے واپس آ رہا تھا۔
اس پر سارے اہل مکہ کا پیسہ لگا ہوا تھا، کوئی ساتھ تھا، کسی کا مال تھا، کسی نے پیسے دیے ہوئے تھے، یعنی ساروں کے مفاد اس تجارتی قافلے پہ تھے۔ یہ تجارتی قافلہ ابو سفیان کی سربراہی میں شام سے آ رہا تھا۔ نبی کریم علیہ السلام کو پتہ چلا کہ وہ آ رہا ہے، سرکار نے صحابہ سے فرمایا وہ تجارتی قافلہ آ رہا ہے، لہٰذا لکھو اس پر حملہ کرو۔ اب اس پہ حملہ کرنے کے دو فائدے تھے۔ ایک مسلمان بہت غریب تھے، یہ سارا تجارتی مال مل جاتا، مال غنیمت مل جاتا، مسلمانوں کی حالت بہتر ہو جاتی۔ دوسرا وہ دشمن تھے، دشمن ہر طرح حملہ کرتے تھے تو مالی لحاظ سے انہیں کمزور ہوتی، جب ان کا مال نہ ہوتا تو مالی کمزوری ہوتی، اور انہیں اس بات کا بھی ڈر ہوتا کہ اب ہماری یہ راستہ محفوظ نہیں ہے، لہٰذا مسلمانوں سے چھیڑ چھاڑ کم کرتے۔ یہ بڑی حکمت تھی۔ اب مسلمان نکلے لیکن پوری تیاری سے نہیں نکلے، جو آئے وہ نکل گئے، کچھ پیچھے رہ گئے۔ نبی علیہ السلام نے حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ منورہ میں اپنا جانشین بنایا اور صحابہ کو لے کر نکل گئے۔ کسی پاس تلوار ہے، کسی پاس برچھی ہے، کسی پاس کلاڑی ہے، 2 گھوڑے ہیں، 70 اونٹ ہیں، بندے 300 ہیں۔ اب سفر پیدل کیسے کریں؟ پیدل سفر ہے، ایک آدمی، 3 آدمی ایک اونٹ پہ سوار ہوتے ہیں، اور اس طرح کے باری باری، ایک سوار ہوتا ہے، 2 چلتے ہیں، پھر دوسری کی باری آتی، پھر تیسری کی باری۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی 2 اور ساتھیوں کے ساتھ تینوں نے کیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مصطفیٰ کریم علیہ السلام، تینوں کا ایک اونٹ ہے۔ ان دونوں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ سوار ہوں، ہم پیدل چلیں گے۔ سرکار نے فرمایا میں تم سے زیادہ تھکتا بھی نہیں، میں بھی تھکتا ہوں، تم بھی تھکتے ہو، اور مجھے بھی نیکیوں کی ضرورت ہے جیسے تمہیں ضرورت ہے، یعنی پیدل چلوں گا تو تمہیں نیکیاں ملیں گی، مجھے پیدل کی نیکیاں ملیں نا۔ تو حضور علیہ السلام نے اتنا مساوانہ سلوک کیا، اتنا برابری کا سلوک کیا کہ خود اپنی ہے کہ چلو نبی علیہ السلام تو یہ چاہیے تھا کہ گھوڑا اعلیٰ سواری ہوتی، نبی تو گھوڑے پہ سوار ہوتے نا، حکمران تھے، سپہ سالار تھے، تو آپ گھوڑے پہ ہوتے، باقی چلو جاتے باری باریاں مقرر کرتے، لیکن یہاں ایسا نہیں ہے، یہاں سب برابر ہے، حالانکہ باقی سب امتی ہیں اور ایک کائنات کا والی ہے، ایک اللہ کا محبوب ہے، ایک وہ ہے جس کے لیے کل کائنات اللہ نے تکلیف فرمائی، لیکن برابری کا یاد۔ اچھا ادھر یہ قافلہ نکل گیا جو لڑنے کے لیے نہیں نکلا تھا، پوری تیاری کے لیے نہیں نکلا تھا، ادھر ایسا ہوا کہ ابو سفیان کو پتہ چل گیا کہ مسلمان ہمارے اوپر حملہ کرنے کے لیے مدینہ سے نکل گئے ہیں، تو اس نے دم غفاری نامی ایک شخص کو اونٹنی دے کر بھیجا کہ تم تیزی کے ساتھ جاؤ اور مکہ والوں کو بتاؤ کہ ہمارے قافلے کے اوپر حملہ ہوا اور ہمیں کسی طریقے کے ساتھ بچائیں۔ ایک تو اس نے یہ کام کیا، اور دوسرا قافلے کا رخ تبدیل کر لیا، اس راستے کے بجائے ساحل سمندر کی طرف چلا گیا، اور ساحل سمندر پہ یعنی پرے سے جانا شروع ہو گیا دوسرے راستے سے۔ اچھا ادھر یہ بات ہوئی، ادھر مکہ میں نبی کریم علیہ السلام کی پھوپھی حضرت عاتکہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ رات کو سوئی خواب دیکھے انہوں نے کہ ایک اونٹ سوار ہے، وہ آتا ہے کعبہ شریف کے پاس اور کہتا ہے اے دغا بازو، اے دھوکے بازو، اپنی قتلگاہ کی طرف نکلو، ادھر جاؤ جدھر تم نے قتل ہونا ہے۔ پھر آتا ہے کوئی صفا پر چڑھ کر پھر یہ اعلان کرتا ہے، پھر جبل ابو القبیس جو پہاڑ ہے مدینہ مکہ معظمہ کعبہ شریف کے سامنے پر، اس کے اوپر چڑھ کر یہ اعلان کرتا ہے۔ تو حضرت عاتکہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح اٹھی، اور یہ سرکار کی پھوپھی تھی، انہوں نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان کے بھائی تھے انہیں بتایا کہ میں نے یہ خواب دیکھا، لیکن بتانا اب کسی کو نہیں ہے، یہ دشمن باتیں کریں گے۔ انہوں نے غلطی سے کسی کو بتا دیا، ایک کو بتایا، اس نے دوسرے کو بتایا، تیسرے کو بتایا، چوتھے کو بلایا، تو انہوں نے اس خواب میں یہ بتایا تھا 3 دن کے بعد اپنی مقتلگاہ کی طرف نکلو۔ تو مکہ میں 3 دنوں کے اندر اندر بات پھیل گئی، بات ابو جہل تک پہنچ گئی۔ ابو جہل بیٹھا ہوا، مجلس لگی، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے تشریف لائے، تو ابو جہل نے کہا عباس پہلے تمہارے مرد نبوت کا دعویٰ کرتے تھے، اب تمہاری عورتوں نے بھی نبوت کا دعویٰ شروع کر دیا۔ آپ نے پوچھا کیا ہوا، ہماری عورتوں نے کیا کہا؟ اس نے وہ خواب بتا دیا، تو کہا یہ تمہاری عورتیں بھی اب دعوے شروع کر گئی ہیں، وہ بھی اب غیب کی خبریں جاننا شروع ہو گئی۔ حضرت عباس تحمل مزاج آدمی تھے، برداشت کر کے بات، حالانکہ اس نے جرگے میں بھری مجلس میں یہ بات کی۔ گھر آئی عورتوں نے جب بات سنی حضور کے خاندان کی، انہوں نے عباس کو کہا کہ تم نے کیا اتنا صبر کیا، کیا برداشت کیا، اس بدبخت کو اس وقت جواب دینا چاہیے تھا۔
جس طرح ہوتی ہے، ان عورتوں نے کہا، حضرت عباس کو تیش دلایا، وہ نکلے اس کو جواب دینے کے لیے۔ ابھی آپ جا رہے تھے تو جیسی اس پر نظر پڑی تو بجال بڑی تیزی سے دوڑتے ہوئے ادھر گیا، یہ سمجھے شاید مجھ سے ڈر کر بھاگ رہا ہے۔ لیکن تھوڑی دیر گزری تو دیکھا کہ مکہ کے چوک کے اندر ایک اونٹنی سوار کھڑا ہے، اور اس نے اپنی اونٹنی کے ناک کو چیرا ہوا، اور اس کے کان کاٹے ہوئے ہیں، اور اپنے سر پر مٹی ڈالے ہوئے وہی دم دم فاری جو آیا ہوا ہے، اور کہہ رہے ہیں مکہ والوں ہماری مدد کرو، ابو سفیان کا قافلہ لوٹ گیا، تمہارے مال پہ قبضہ ہو گیا، جلدی گھروں سے نکلو اور جناب والا ہماری مدد کرو۔ یہ چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے بازاروں کے اندر، اور دھوم مچی ہوئی، لوگ دوڑو دوڑ لگی ہوئی ہے، اور جناب والا تیاریاں ہو رہی ہیں، اب فو تیاری ہو گئی جناب والا، اب تیاری، سب نے تیاری کر دی، جس کو جو آیا سارے اکٹھے ہوئے، جو نہیں جانا چاہتے انہیں تانے شانے دے کر انہیں بھی تیار کیا، جو جانا چاہتے تھے انہیں بھی تیار کیا، فل تیاری کر لی، گھوڑے بھی لیے، اونٹ بھی لیے، عورتیں گانے والی بھی ساتھ لی، شراب بھی ساتھ لی، کھانے پینے کا خوب انتظام کیا، اور 1000 کا لشکر مکہ معظمہ سے مسلمانوں کے مقابلے میں مدینہ کی طرف چل پڑا۔ یہ جب راستے میں تھا کہ اتنے میں اطلاع ملی کہ ابو سفیان کا قافلہ محفوظ مکہ میں پہنچ گیا ہے، تو لوگوں نے اس کو کہا، ابو جہل کو، کہ جس قافلے کو بچانے کے لیے ہم گئے تھے وہ تو آگے واپس، اب آگے جانے کا ہمیں کیا فائدہ؟ اس نے کہا نہیں، ہم آگے تو ضرور جائیں گے، اس کے بغیر ہم نے نہیں رکنا، ہم نے آگے ضرور جانا ہے۔ پھر آگے گئے، پھر کسی نے مشورہ دیا، یار اس طرح مناسب نہیں ہے، ہم واپس آ جاتے ہیں، قافلہ رک گیا، اب لڑنے کا وہاں اس کا کوئی فائدہ ہمیں نظر نہیں آتا۔ اس نے کہا نہیں، ہم جائیں گے بدر میں، وہاں شراب پئیں گے، وہاں گانے کا انتظام ہوگا، وہاں عیاشی ہوگی، پورے عرب کے اوپر ہماری داغ بیٹھ جائے گی، اور آئندہ کسی کے اندر جرأت نہیں ہوگی کہ ہمارے قافلوں کی طرف نگاہ اٹھا کر دے۔ ایک قبیلہ تھا عرب کا، اس کے بھی کچھ 100 نوجوان افراد ان کے ساتھ۔ یار ایک بات پوچھتا ہوں، یہ محمد واقعی جھوٹے ہیں؟ ابو جہل نے کہا نہیں، انہوں نے نبوت کا اعلان کیا تھا، اس سے پہلے بھی وہ جھوٹے نہیں تھے، اب بھی وہ جھوٹے نہیں ہیں، بالکل سچ ہے۔ کہا پھر یہ تو سارا کچھ کیوں کرتا ہے؟ اس نے کہا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ بنی ہاشم کے پاس پہلے پانی کا سارا انتظام، حاجیوں کو پانی پلانے کا ان کے پاس تھا، حاجیوں کے مہمان نوازی کرنا، کھانے کا سارا انتظام ان کے پاس تھا، اب نبوت بھی ان کے پاس چلی گئی تو پیچھے ہمارے لیے کیا رہے گا؟ اس نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ تم ذاتی اپنی خلش مٹانے کے لیے سب کو آگ کے اندر جھونک رہے ہو، تو میں تو نہیں جاتا۔ اس نے پھر اپنے بندوں کو لے کر واپس ہو گیا۔ بہرحال یہ چلے گئے، اور جا کر انہوں نے بدر میں پہنچ گئے، اور بدر کے جو مین جگہ تھی، ہموار جگہ تھی، صحیح جگہ تھی، اس پر قبضہ کر لیا، اور بدر کے کنویں پر بھی قبضہ کر لیا۔ ادھر سے مسلمان جب آئے تو راستے میں پتہ چل گیا کہ قافلہ تو جا چکا ہے، اور اب ادھر ابو جہل کی قیادت میں 1000 کا لشکر آ رہا ہے بدر میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے مشورہ کیا کہ تمہارا کیا ارادہ ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق اٹھ کر کھڑے ہوئے، کہا یا رسول اللہ ہم جان دینے کے لیے تیار ہیں، جو حکم ہم حاضر۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ جو حکم حاضر۔ فرمایا اور کوئی مشورہ دو۔ حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کر کھڑے ہوئے، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم موسیٰ کی قوم نہیں ہیں جو یہ کہیں کہ اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، جاؤ تم اور تمہارا رب لڑو، ہم تو یہاں بیٹھے ہوئے۔ یا رسول اللہ ہم لڑیں گے، آپ کے دائیں لڑیں گے، بائیں لڑیں گے، آگے لڑیں گے، پیچھے لڑیں گے، آپ پر جان چھوڑیں۔ سرکار نے فرمایا مشورہ دو۔ حضرت سعد بن معاذ سمجھے، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا خیال یہ ہے کہ آپ ہم سے مشورہ طلب کرتے ہیں۔ یہ جتنوں نے بیان کیا یہ تو مہاجرین تھے نا۔ سرکار نے فرمایا ہاں آپ لوگوں سے مشورہ طلب کریں، یعنی انصاف کی کیا رائے؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کی ہر حکم پر جان قربان، آپ جو فرمائیں گے ہم حاضر ہیں، ہم کبھی پیچھے نہیں ہٹیں گے کسی لحاظ سے۔ سرکار خوش ہو گیا، سرکار کا چہرہ انور چمکنا لگا۔ اب سرکار نے فرمایا کوچ کرو۔ چلتے چلتے ایک جگہ پہنچے، یہ بدر کے قریب ہی پہنچے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھ رہے تھے، صحابہ نے 2 غلام پکڑ کے لے آئے کافروں نے، ان سے پوچھا کہ تم کن کے غلام ہو؟ ان کا ہم مشرکین کا جو بدر سے لشکر آیا ہے اس کے ان کے ہیں، ان کا نہ تم تو
ابو سفیان کے اس قافلے کے ہو. ان کا نہیں، ہم اس نہیں. انہوں نے مارنا شروع کر دیا تاکہ سچ اگلائیں. اس سچ اگلوانے کے لیے تھوڑی سختی کی جاتی، صحابہ نے سختی شروع کر دی. نبی کریم علیہ السلام نے سلام پھیرا. اچھا، جب سختی شروع کی تو وہ مجبور ہو کے، جان تو نہیں چھوٹتی تھی. ان کا ہم واقعی ابو سفیان کے قافلے کے ہیں. انہوں نے چھوڑ دیا. سرکار نے سلام پھیرا، فرمایا جب تک یہ سچ بولتے تھے تو میں نے مارتے رہے، اب انہیں جھوٹ بولا تو میں نے چھوڑ دیا. یہ قافلے والے نہیں ہیں، یہ اس لشکر کے لوگ ہیں جو ابو جہل کی سربراہی میں لڑنے کے لیے آیا ہے. پھر سرکار نے اس سے پوچھا کہ وہ لشکر کدھر ہے؟ تو انہوں نے فرمایا سامنے جو پہاڑی ہے اس کے پچھلے. انہوں نے پڑاؤ کیا ہوا. سرکار نے پوچھا ان کی تعداد کتنی ہے؟ انہوں نے بتایا کہ ہمیں تو نہیں پتا. بہت سرکار نے پوچھا لیکن انہوں نے تعداد نہیں بتائی. ان کے ساتھی تھے، غلام تھے. سرکار نے فرمایا اچھا یہ بتاؤ کہ روزانہ وہ کتنے اونٹ ذبح کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا کبھی 9 کرتے ہیں، کبھی 10 کرتے ہیں. سرکار نے فرمایا اس کا مطلب ہے کہ 900 سے 1000 ان کی تعداد ہے. اندازہ لگائیں سرکار کا کہ کس طرح ان کی خوراک سے سرکار نے اندازہ لگا لی تعداد کی. 900 سے 1000 کے درمیان تعداد. اب مسلمان جب وہاں سے چلے تو میں نے پہلے بتایا کہ انہوں نے مین جگہوں پہ تو قبضہ کیا ہوا تھا، تو مسلمانوں نے وہ جگہ جو ہموار نہیں تھی اور نرم جگہ تھی، یعنی ریت تھی اور نرم تھی، وہی جگہ بچی تھی، تو وہاں مسلمانوں نے اپنا ڈیرے لگا دیا. وہاں کنویں وغیرہ پر ان پہ قبضہ کر لیا. البتہ ایک کنواں ان سے بدر تھوڑا اور موجود تھا، بڑا کنواں تھا. اگر خباب رضی اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ جو آپ رکے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کو حکم یہاں رکنے کا ہے جس جہاں آپ نے پڑاؤ کیا، یا آپ اپنی مرضی سے رائے سے رکیں؟ سرکار نے فرمایا نہ، میں اپنی رائے سے رکھوں. فرمایا پھر میرا مشورہ یہ ہے کہ وہ جو کنواں ہے نا اس پر ہمیں قبضہ کر لینا چاہیے، یہ پانی کے لحاظ سے بڑا اہم ہے. سرکار نے فرمایا ٹھیک ہے. مسلمانوں نے وہاں بھی قبضہ کر لیا، وہاں قبضہ کر لیا. اب بدر کے کنویں اتنے نہیں تھے کہ ان کے اندر بہت پانی ہوتا، پانی 2-4 دن کھینچتے رہے. اب مشرکین کی تو 1000 تعداد تھی، ظاہر ہے انہوں نے سواریوں کے جانوروں کے علادہ تھے، کھانے کے لیے وہ علادہ لے کر آئے تھے، تو بہت زیادہ ان کے پاس لشکر بھی بڑا تھا، جانور بھی بہت زیادہ تھے. وہ پانی ختم ہو گیا. اب جب پانی ختم ہو گیا مجبور ہو گئے تو مسلمانوں سے پانی مانگنے کے لیے آئے. تو سرکار نے فرمایا انہیں پانی دو، انہیں پانی سے گزارو. یہ ہے میرے نبی کی سنت، یہ سیرت مصطفیٰ. اتنا بڑا دشمن ہے جو مٹانے کے لیے آیا مسلمانوں کو، پانی ان کا بھی نہیں روکا. یہ میرے مصطفیٰ کی سنت. رات کو اللہ نے کرنوازی فرمائی، بارش ہو گئی. بارش ہونے کے یہ فائدہ ہو کہ ان کی جگہ جو مٹی تھی اور ابری ہوئی تھی وہ بیٹھ گئی بارش کی وجہ سے. اور انہوں نے مسلمانوں نے وہاں کھڈے کھود کر وہاں پانی جمع کر لیے، چھوٹے چھوٹے تالاب حوض بنا لیے اور پانی جمع کر لیا بارش میں. اور ان کی جگہ جو تھی وہ سخت تھی اور وہاں جب پانی جمع ہو گیا تو کیچڑ بن گیا. کہ اللہ نے مہربانی کی، بارش کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی مدد کی. حضرت سعد بن معاذ جو انصار کے سردار تھے، انہوں نے سرکار سے عرض کی یا رسول اللہ میری ایک رائے اگر آپ پسند کریں. سرکار نے فرمایا کیا ہے؟ فرمایا ہم آپ کے لیے یہاں ایک سائبان بناتے ہیں اور آپ اس کے اندر جا کر تشریف فرما ہو. ہم جنگ کریں گے، لڑیں گے. اگر خدا نخواستہ میں شکست ہو جاتی ہے اب یہاں سے نکل جانا، مدینہ منورہ کسی طرح پہنچ جانا. جب آپ مدینہ چاہیں پہنچیں گے تو وہاں سے محبت کرنے والے بہت لوگ ہیں، وہ آپ کا ساتھ دیں گے. پھر لشکر تیار ہوگا، پھر اسلام پھیلتا پھولتا رہے گا. اگر آپ ہمارے ساتھ رہے، آپ کو کوئی نقصان ہو گیا، پھر تو سب کچھ ختم ہو جائے گا. سرکار نے اس کی رائے کو پسند کیا تو وہ صاحبان بنا لیا گیا. وہاں سرکار جا کر جلوہ افروز. مشرکین نے ایسا کیا کہ حکیم نامی ایک شخص تھا، اسے بھیجا کہ تم جاؤ مسلمانوں کے لشکر کا جائزہ لو تعداد کی تھی. وہ کہ اس نے دیکھا کہ 300 بندے ہیں اور وہ 1000 ہیں. اس نے سوچا یار 300 بندے تو ہمارے خلاف لڑنے کے لیے نہیں آ سکتے نا، انہوں نے پیچھے کوئی اور بھی چھوڑے ہوں گے. وہ پہاڑوں کے پیچھے گیا، سب ڈھونڈ ڈانڈ کر واپس آیا تو حیران ہو گیا کوئی اور نہیں ہے، یہی 300 ہمارے لیے لڑنے کے لیے آیا ہے. بہرحال وہ آیا اور اس نے آ کر امیہ کو بلایا اور اسے کہا بھائی بات یہ ہے کہ بندے تو مسلمانوں کی 300 ہیں لیکن وہ 300 مرنے کے لیے تیار ہیں، پیچھے ہٹنے والے نہیں. اگر جنگ ہو جاتی ہے تو وہ کم از کم ہمارے 300 بندے ضرور ماریں گے. جو بندہ مرنے کے لیے آئے تو وہ بندہ ایک تو مارتا ہی ہے، یہ تو نہیں گردن رکھ لیتا ہے. تو مرنے کے ہمارے 300 آدمی مار لیں گے.
تو ہم 300 آدمی مار کر اپنے مروا کر واپس بدر مکہ جائیں گے تو یہ ہماری کون صفت ہوگی؟ ہمارے بھتیجے، ہمارے بانجے، ہمارے بھائی، ہمارے رشتہ دار مر گئے ہوں گے 300. پھر ہماری زندگی کیا زندگی ہوگی؟ اس میں کیا خوشی رہے گی؟ کیا فتح ہوگی ہمارے لیے؟ امیہ نے کہا پھر اس نے کہا یار واپس چلے جاتے ہیں، ہمارا مقصد پورا ہو گیا، اب ہم یہاں آ کر کس لیے لڑتے ہیں؟ اس نے کہا بات یہی ہے، لیکن یہ بات ابو جہل کو سمجھ نہیں آتی، تم جاؤ ابو جہل کو جاؤ. عقیم نے کہا میں جاتا ہوں ابو جہل کو سمجھاتا ہوں، تم باقی لوگوں کو سمجھاؤ. اس وقت امیہ نے پھر تقریر کرتے ہوئے کہا کہ بات یہ ہے کہ ادھر جو مسلمان ہیں وہ مارنے کے لیے تیار ہیں، اگر ہم انہیں مارتے ہیں تو وہ بھی ہمارے اپنے ہیں، رشتے دار تھے نا، وہ بھی اپنے، کوئی باہر کے تو نہیں ہے. ہم مرتے ہیں تو اپنوں کے مرواتے ہیں. لہٰذا میرا مشورہ یہ ہے، رشتے دار اس لیے کہ میں آپ کو بتا دوں، یہ امیہ اس کا سگا بیٹا مسلمانوں کی طرف ہے، سگا بیٹا امیہ کا جو ادھر سردار ہے بڑا لڑنے والا، اس کا بیٹا ادھر مسلمانوں کی طرف ہے. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چاچا حضرت عباس کافروں کی طرف ہے، حضور علیہ السلام کے داماد کافروں کی طرف ہیں ابو العاص، حضرت ابوبکر صدیق کے بیٹے کافروں کی طرف ہے. اسی طرح سارے صحابہ ادھر ادھر، ایک بھائی ادھر ہے کہ ادھر ہے، بیٹے ادھر ہیں، باپ ادھر، رشتے دار سارے مکہ سے آئے. اس طرح جو مومن ہو گئے ادھر چلے گئے، جو کافر ہیں ادھر رہے. تو پھر اس نے وہی بات کی جو کل والے درس میں نے کہی تھی، امیہ نے پھر وہی والی بات کی کہ بات یہ ہے کہ میرا مشورہ یہ ہے کہ مسلمانوں کو ان کی حالت پہ چھوڑ دو، اگر یہ لڑتے ہوئے دشمنوں نے انہیں مار لیا تو ہمارے دشمن خود مر جائیں گے، ہمارے ہاتھوں نہیں مریں گے، ہم پھر بھی پرسکون ہو جائیں گے. اور اگر یہ غالب آ گئے اور ان کا قبضہ ہو گیا عرب کے اوپر، ان کی حکمرانی ہوگی تو ہمارے ہی ہے نا، باہر کے تو نہیں ہے، پھر بھی ہماری حکمرانی ہوگی، خون تو ہمارا ہے، رشتہ دار تو ہمارے. تو لہٰذا میرا یہ مشورہ ہے کہ ایسا نہ کرو. اب عقیم تو لوگوں کو تو اس نے تیار کر لیا. جب ابو جہل کے تک بات ہوئی تو انہوں نے کہا یار بات یہ نہیں ہے جو امیہ کہتے ہیں، امیہ کا بیٹا ادھر ہے، امیہ اپنے بیٹے کو نہیں مارنا چاہتا، اس لیے یہ سارا کچھ کر رہا ہے، یہ بزدلی دکھا رہا ہے. اس نے نقشہ پلٹ دیا اور یہ جنگ رکتے رکتے پھر دوبارہ کفار تیار ہو. یعنی آپ یوں سمجھیں کہ ابو جہل نے جنگ ٹلنے کی کوئی تدبیر بھی نہیں جانے دی، ہر صورت میں اس نے لڑائی چاہیے. صبح دونوں لشکر آمنے سامنے، ادھر کافروں کا لشکر ہے، ادھر مسلمانوں کا ہے. ادھر 1000 تعداد ہے جن کے پاس تلواریں ہیں، نیزے ہیں، پوری تیاری ہے. ادھر جو ہیں وہ 300 ہیں، سواریاں بھی کم ہیں، تلواریں بھی ٹھیک نہیں ہیں. آگے میں آپ کو بتاؤں گا ان کے پاس تلواریں کس طرح کی تھی، میں آگے بتاؤں گا. تلواریں آپ دیکھ لیں گے مسلمان کیسی تھی، اور ان کے پاس ہر چیز تیار ہے. ان کے پاس کسی برشی ہے، کسی پاس کیا، بہرحال وہ تیاری نہیں ہے. رسول اللہ صفیں سیدھی کر رہے ہیں. ایک صحابی ہیں ایسے صفیں جب سیدھے کر رہے تھے نا، حضور علیہ السلام جو آگے بڑھا ہوا تھا تو اس کو پیچھے پیچھے کر رہے. ایک صحابی تھے ان کے ذرا پیٹ بڑھا ہوا تھا تو انہیں سرکار نے پیٹ پر نہ پیچھے کر لیا کہ پیچھے کرو، برابر صف سیدھی ہونی چاہیے. اس نے کہا یا رسول اللہ آپ نے میرے پیٹ پہ مارا، مجھے بڑی تکلیف ہو گئی، بڑا درد ہوا ہے. سرکار نے فرمایا پھر کیا کروں؟ کہ رسول اللہ انصاف ہونا چاہیے، میں بھی ماروں، بدلہ پورا ہو جائے. یہ کیا بات ہوئی آپ نے مارا، میرے ایسے درد ہو گیا. سرکار نے اپنی پشت پیٹ مبارک سے کپڑا اوپر کیا کہ مار تو بدلہ لے لے. بس کپڑا اوپر کرنا تھا، چمٹ گیا سرکار کے پیٹ سے، بوسے دینے لگا، بوسے دینے لگا، بوسے دینے لگا. سرکار نے فرمایا، اسود اس کا نام تھا، کہ یہ تو کیا کرتا ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ ابھی جنگ ہوگی نا، جنگ میں مارا گیا تو میں چاہتا ہوں کہ میرا آخری جو عمل ہو، میرا جسم آپ کے جسم کے ساتھ مس ہو جائے. یہ میری خواہش ہے، اس کے لیے میں نے بہانہ ڈھونڈا ہے. میری آخری خواہش یہی تھی کہ مرنے سے پہلے میرے لیے یہ ہو جائے. ایسا پیار تھا. اب جناب اللہ دونوں لشکر آمنے سامنے ہو گئے تو ادھر سے عتبہ، اس کا بھائی شیبہ اور عقبہ کا بیٹا ولید یہ میدان کے اندر آئے. ادھر سے 3 انصار نکلے میدان کے اندر. یہ عرب کے جنگ کا طریقہ یہ ہوتا تھا، پہلے اکا دکا بندے آتے تھے، آپس میں لڑتے تھے، پھر اس کے بعد کھلی جنگ ہو جاتی تھی. یہ 3 آئے، انہوں نے چوٹی کے 3 بندے بھیجے.
یہ 3 انصار مقابلے کے اندر گئے تو انہوں نے پوچھا بھائی تم کون ہو؟ انہیں بتایا اپنا ہم فلاں فلاں ہے۔ اس نے کہا تم سے تو ہم نہیں لڑتے، تم ہماری جوڑ کے ہو، تم ہمارے مقابلے کے ہو، دہقانوں سے کسانوں سے ہم لڑائی کریں گے؟ بھائی ہمارے جوڑ کے بندے بھیجو، ہمارے خاندان کے بھیجو۔ انہیں واپس کر دیا، آپ سے لڑائی۔ یعنی اب دیکھو ان کا غرور و تکبر کتنا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے چاچے کا حمزہ آپ اٹھے، علی آپ اٹھے اور عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ آپ اٹھے۔ یہ تینوں سرکار کے ایک چاچا تھے، 2 چاچے کے بیٹے تھے، تینوں کو بیٹے۔ اب عرب کا یہ ہوتا ہے کہ وہ پگڑی باندھتے ہیں اور پگڑی کے بعد جب جنگ ہوتی تھی تو اس کا شمرہ جو پیچھے نا وہ منہ پہ ڈانپ لیتے تھے تاکہ گرد و غبار نہ لگے۔ گرد و غبار ہوتی تھی جنگ میں، تو اس سے اپنے آپ کو منہ کو بچانے کے لیے کرتے، تو انہوں نے منہ ایسا ڈانپا ہوا تھا۔ یا مقابلے گئے تو انہوں نے پوچھا اب تم کون ہو؟ انہوں نے اپنے نام لیا تو انہوں نے کہا تم ہمارے مقابلے کے نہیں تھے، بلکہ یہ تو بنی ہاشم کے تھے اور سے اوپر کے تھے وہ بھی قریش، لیکن یہ تو بنی ہاشم تھے نا، یہ تو سب سے اعلیٰ خاندان تھا، سرکار کا خاندان۔ اب جب جنگ ہوئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مقابل والے کو قتل کر لیا، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مقابل والے کو قتل کر دیا، حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہو گئے، اور زخمی ہو گئے اس کو بھی، بندے کو بھی زخمی کر دیا اور خود بھی زخمی ہو۔ اس میں روایات میں ہے مختلف روایتیں کہ کس نے کس کو مارا، لہٰذا اس لیے میں نے یہ نہیں کہ کس نے کس کو مارا، ان کے دونوں مقابلے والے مارے گئے، آپ زخمی ہو گئے، خود بھی مقابلے والے کو بھی زخمی کر دیا، لیکن آپ کی ٹانگ پر تلوار لگی جس سے ہڈی کا گودا بھی باہر آ گیا۔ یہ دونوں کام اس کا پورا کر کے تو اس پہ جپٹے اور اس پر وقت کو بھی مار کر ابو عبیدہ کو اٹھا کر لیا۔ آپ نے اپنا سر سرکار کے قدم میں رکھا، آخری وقت تھا، فرمانے لگے کہ ابو طالب نے فرمایا تھا، انہوں نے قصیدہ لکھا تھا حضور کی شان میں نا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم آپ کے لیے اپنی جانیں قربان کریں گے۔ حضرت ابو طالب نے فرمایا کاش میرا چاچا ابو طالب آج زندہ ہوتا، وہ دیکھتا کہ میں نے انہوں نے جو کہا تھا میں نے عملاً کر کے دکھا دیا ہے، میں نے اپنی جان سرکار پہ نچھاور کر۔ اس کے بعد عام جنگ شروع ہو گئی، یعنی پہلی دفعہ ان کے تینوں بندے مارے گئے، عام جنگ شروع ہو گئی۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام صاحبان میں اوپر دعا کریں اللہ کی بات، یا اللہ مسلمانوں کو فتح عطا فرما، یا اللہ تو نے میرے ساتھ جو وعدہ کیا تھا مدد کا، آج اس کے مجھے ضرورت ہے، آج سب سے زیادہ ضرورت ہے تیری مدد کی، آج مجھے ضرورت ہے مدد فرما۔ پھر کہتے ہیں یا اللہ یہ مٹھی بار تیرا کلمہ پڑھنے والے اگر یہ آج ختم ہو گئے تو پھر دنیا میں تیرا نام لینے والے کون؟ اس طرح دعا کریں، ساتھ رو رہے ہیں، ساتھ دعا کریں، ساتھ رو رہے ہیں۔ ابوبکر صدیق کھڑے ہیں، بے قرار تڑپ رہے ہیں، سرکار کا رونا برداشت نہیں ہو رہا، سرکار روئے جا رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں، روئے جا رہے ہیں۔ ابوبکر صدیق نے سرکار کے کاندھوں پہ ہاتھ رکھا، بس کریں یا رسول اللہ آپ کی وہ وعدہ ضرور پورا کرے گا، ضرور مدد آئے گی۔ اس کے بعد سرکار کو تھوڑی سی اونگ آئی، اونگانے کے بعد سرکار نے فرمایا مبارک ہو وہ جبرائیل کھڑا ہے اور فرشتوں کو لے کر اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ 3000 اور پھر 5000 فرشتوں سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کی۔ اب یہ فرشتے جو تھے بدر کے اندر آئے تھے، لیکن یہ لڑنے کے لیے نہیں آئے تھے، بلکہ مسلمانوں کو سہارا دینے کے لیے آئے تھے کہ اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہے، تم آگ کرو۔ ہاں اکا دکا واقعات ضرور ہوئے تاکہ مسلمانوں کو پتہ چل جائے کہ فرشتے ہمارے ساتھ ہیں۔ مثلا ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میں کافر کے پیچھے اپنا گھوڑا لگایا، اس کو پیچھے لگا ہوا تو وہ آگے دوڑ رہا تھا، میں مارنا چاہتا تھا، اچانک اس کی گردن کٹی اور وہ جا کر لگا، میں نے بھی نہیں مارا، گردن بھی اڑ گئی، اس مطلب فرشتوں نے مارا۔ لیکن یہ اکا دکا واقعات ہوئے، صرف مسلمانوں کو تسلی کے لیے، مدد اللہ کی ضرورت تھی، ساتھ تھا، لیکن میدان میں لڑے مسلمان ہیں۔ کیسے لڑے؟ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ ایک صحابی ہیں، ہاتھوں میں کھجوریں پکڑی ہیں اور خیال ہے کہ یہ کھجوریں کھا کر لڑائی کا جنگ کروں گا، ابھی کھجوریں کھا رہے ہیں۔ سرکار نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے وہ جنت تیار کی ہے جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، وہ جنت تیار کی ہے جس کی چوڑائی زمین اور آسمان کے برابر ہے۔ اس نے کہا یا رسول اللہ یہ جنت ہے جس کی چوڑائی آسمان اور زمینوں کے لیے، شہیدوں کے لیے فرمایا۔ تو اس نے کہا پھر کھجوریں کیا اب کھانی؟ پھینک دی ہوتی، اتنا بھی انتظار نہیں کی کہ باقی کھجوریں کھا کر لڑوں، وہ جو کھائی تھی باقی پھینکی اور دشمن کے اوپر ٹوٹ پڑے اور بہت ساروں کو واصل بجانم کر کے خود بھی شہید ہو گئے۔ ایک اور صحابی ہیں جن کے بارے نبی کریم علیہ السلام نے جنت کی بشارت عطا فرمائی، شہید ہونے والوں کو یہ مقام ملے گا۔
تو فرمایا رسول اللہ وہ کس سے ملے گا؟ فرمایا جو بغیر زرہ پہنے اللہ کے راستے میں جہاد کرے گا، یعنی خود سر پہ نہ سر کی حفاظت نہ جسم کی حفاظت، اللہ کے راستے میں لڑے گا۔ زرہ پہنی ہوئی تھی اتار کر پھینک دی اور دشمنوں پہ حملہ آور ہو گئے، اور لڑتے لڑتے اللہ رب العزت کے راستے میں جان دی۔ صحابہ تو اس طرح لڑ رہے تھے بہتر تھے۔ اچھا یہ لڑائی جاری تھی، بہت سارے واصل بجہنم ہو رہے تھے۔ کفار کے کئی چوٹی کے سردار تھے، ان کی چند ایک میں آپ کو بتا دوں کہ ان کے ساتھ کیا ہوا۔ ان میں سے ایک ابو لہب تھا، بڑا دشمن تھا، مصطفیٰ کا چاچا تھا، دشمن تھا۔ دوسرا عتبہ تھا، تیسرا شیبہ تھا، چوتھا ولید تھا، اور ایک امیہ تھا، ایک ابو جال تھا، ایک نضر بن حارث تھا، اور ایک ابو البختری تھا۔ یہ چند ایک بڑے چھوٹے، ایک عقبہ تھا۔ ان سب کے بارے میں بتاؤں گا یہ کیا کیا کرتوت کرتے تھے۔ یہ بڑے چوٹی کے جو ہے نا دشمن تھے مصطفیٰ کے۔ مکہ کے اندر انہوں نے مسلمانوں کو ستایا، سرکار کو بہت تکلیف دی۔ ابو لہب تو جنگ کے لیے آئے نہیں، جب یہ آنے لگے تو اس نے کہا میں تو نہیں جاتا۔ بہت کوشش کی، اس نے کار کر دیا۔ ایک بندے پر اس کا 4000 درہم کا قرضہ تھا، اس کو کہا یار تم میری جگہ چلے جاؤ، میں تمہیں یہ قرضہ سارا معاف کر دوں۔ اس نے تو اپنی جان بچا لی اور وہ نہیں آیا، وہ مکہ میں رہ گیا۔ اس کے بعد اس کی بڑی بھیانک موت ہوئی ابو لہب کی، وہ پھر کبھی بتاؤں گا، یہ نہیں آئے گا۔ باقی آگے، باقیوں میں عتبہ اور شیبہ یہ تو پہلی ہی وار میں مارے گئے نا، حضرت علی اعظم ذکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلے جو آئے تھے پہلے ہی مارے گئے، یہ دونوں بھی واضح ہو جائے۔ اچھا باقیوں میں سے ابو جال اور ابو البختری اور امیہ بدر کے اندر قتل ہوئے، اور عقبہ اور نضر بن حارث گرفتار۔ امیہ کیسے قتل ہوا یہ میں بتا دیتا ہوں۔ امیہ جو ہے یہ وہ شخص تھا جس نے ابھی جنگ روکنے کی بھی کوشش کی تھی، میں نے آپ کو بتایا۔ اس کا بڑا ظلم یہ ہے کہ اس نے حضرت بلال پہ بہت ظلم کیا۔ حضرت بلال ان کا غلام تھا، اور حضرت بلال پہ جتنے ظلم کی داستان ہے سارا امیہ نے کیا۔ یہ بڑا بڑا کافر تھا۔ اچھا ایسا ہوا کہ جب مسلمانوں نے مکہ سے مدینہ ہجرت فرمائی تو یہ جو سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میں بتاتا ہوں کہ مدینہ کے انصار کے یہ سردار تھے، یہ آئے عمرہ ادا کرنے کے لیے مکہ معظمہ، کعبے کا طواف کر رہے تھے۔ ابو جال نے دیکھ لیا، ابو جال نے دیکھا، اس نے کہا امیہ سے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا سعد بن معاذ ہے۔ کہا اچھا انہوں نے ہمارے دشمنوں کو پناہ دی اور خود کس دلیری سے آ کر کعبے کا طواف کر رہے ہیں، ہمیں نہیں اس طرح طواف کرنے دیں گے؟ تو ظاہر ہے یہ ابو جال اگر مکہ کا وڈیرا سردار تھا تو وہ بھی منصار کا سردار تھے۔ اس نے کہا ابو جال کو کہا کہ اس طرح کی باتیں نہ کرو، اگر تم ہمارا عمرے کا روکو گے، یہاں پر ہمیں عمرہ کرنے سے روکے گے تو ہم تمہاری شام کی تجارت روکیں گے، ہم تمہارے قافلے نہیں آنے دیں گے۔ اس طرح دونوں کے درمیان تو تکار ہو گیا۔ امیہ نے ابو جال کا ساتھ دیا، حالانکہ ان کے مہمان تھے، حضرت سعد بن معاذ امیہ کے مہمان تھے، اس کے گھر رکے ہوئے تھے، لیکن اس نے کہا سعد بن معاذ کو یار یہ بڑا سردار ہے ہمارا اور یہ مکہ کا سردار ہے، اس کے ساتھ اس طرح تم باتیں نہ کرو جس طرح تم کر رہے ہو۔ آپ کو غصہ آیا ہوا تھا، آپ نے فرمایا کہ تمہارا بڑا سردار ہوگا اپنی جگہ، نبی کریم علیہ السلام نے تمہارے بارے میں بھی کہا ہے تمہیں کافر مسلمان ماریں گے۔ اس نے کہا میرے بارے میں کہا ہے کہ مجھے مسلمان ماریں گے؟ کہا ہاں بالکل کہا ہے۔ اب ڈر گیا، گھبرا گیا، کب کب تاری ہوگی۔ کہنے لگا اچھا یہ بتاؤ کہ کس جگہ مجھے ماریں گے؟ کہا یہ تو نبی علیہ السلام نے نہیں بتایا کہ کس جگہ ماریں گے، لیکن یہ بتایا کہ تجھے مسلمان ماریں گے۔ اب مجھے گھبرا گیا، وہ ساری بدماشی شدماشی ساری نکل گئی، اور ان کو یہ پتہ تھا کہ جو مصطفیٰ کی زبان سے نکلا ہے وہ ہوتا ضرور ہے، یہ یقین تھا، دشمن تھے یہ یقین۔ اب اس نے مکہ سے باہر نکلنا چھوڑ دیا، مکہ سے باہر نہیں جاتا تھا۔ اب جب یہ جنگ ہوئی تو ابو جال نے سب کو لے گیا تو اس نے کام میں نہیں جاتا، بڑی کوشش کی لیکن انہوں نے نہیں مانی۔ انہوں نے کہا یار تو نہیں جائے گا، اتنا بڑا سردار تو اور لوگ کیسے جائیں گے، تجھے جانا پڑے گا۔ اب تیار ہوا جب تو بیوی نے کہا تمہیں تمہارے مدینے والے ساتھی نے کیا کہا تھا، بھول گئے ہو؟ تم مسلمان ماریں گے تم نہ جانا۔ اس نے کہا نہیں میں جاتا نہیں، میں مسلمانوں کے ساتھ جاؤں گا، ان کے ساتھ کافروں کے ساتھ آگے تک، تو راستے سے میں واپس آ جاؤں گا۔ راستے سے بیچارے نے بڑی کوششیں کی، بڑی تگ و دو کی، بہت دوڑ دھوپ کی، بڑا عربے استعمال کیے۔ ابھی میں نے کہا کہ اس نے تقریر بھی کی جناب والا، سارا کچھ کیا، لیکن ابو جال نے کوئی چلنے نہیں دی، مکہ جنگ میں پہنچ گیا۔ اب جب جنگ ہوئی بہت سارے کافر مارے گئے، یہ سمجھا کہ اب میں مارا جاؤں گا، ڈر تو رات تک مارا جاؤں گا۔ اتنے میں یہ
اس نے دیکھا کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کافروں کو مار کر ان کی زیر کاندھے پہ اٹھا کر لے جا رہے تھے. تو اس نے دیکھ لیا عبد الرحمن بن عوف کو. جب دیکھ لیا تو اس نے آواز دی. یہ دوست تھے مکہ کے بڑے گہرے. اس نے کہا یار مجھے گرفتار کر لو, میرے بیٹا علی ہے, اس کا بیٹے کا نام علی, تو اسے بھی گرفتار کر لو, ہمیں گرفتار کر لو, ہمیں مسلمان مار دیں گے. اس نے کہا ٹھیک ہے, دونوں کو پکڑ لیے, گرفتار ہو گئے کہ آپ تمہیں ہم لے جائیں گے نبی علیہ السلام کے پاس. اس نے کہا چلو ادھر تو مسلمان مار لیں گے, اس طرح شاید کوئی بچت کی صورت ہو. تو ڈر رہا تھا اندر سے, جو اس نے سنا تھا سعد بن معاذ سے, وہ اسے پتا تھا. آپ لے کر جا رہے تھے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ, اتنے بلال رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھ لیا. انہوں نے کہا اللہ کے دشمن تو اس طرح پھر رہا ہے. آپ نے تلوار نکالی. تلوار نکال دی تو عبد الرحمن بن عوف نے منع کیا کہ اس کو میں نے گرفتار کر لی, اس کو کچھ نہیں کہنا. عبد الرحمن بن عوف بڑے آدمی تھے نا, وہ بیچارے غلام تھے, نہیں چلی. یہ خود تو نہیں کر سکے مقابلہ, لیکن دوڑ کر انصار کو بتا دیا فلاں جگہ سمیہ جا رہے ہیں. انصار کے گروہ آ گیا, کہا نبی کا دشمن اس طرح جائے گا. تو اس نے حملہ کر لیا. حملہ کیا تو عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں کہ میں اب ظاہر ہے کچھ نہیں بچا سکتا, تو میں نے کہا ایسا کر اس بیٹے کو چھوڑ دو, تم بھاگ جاؤ. میں اسے لے کر بھاگ گیا اور بیٹے کو میں نے چھوڑ دیا. انصار نے پہلے بیٹے پہ عمل کیا, اسے واصل بجانب کیا. جب اس کا بیٹا مارا گیا تو اس نے اتنی دلدوز چیخ نکالی کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اتنی خوفناک چیخ میں نے آج تک کسی کی نہیں سنی. اچھا اسے میں لے کر ساتھ دوڑ رہا تھا نا کہ چلو بیٹا جب تک مارا جائے گا میں اسے بچا لوں گا, لیکن کہتے ہیں بڑا موٹا آدمی تھا, نہیں دوڑ سکا. انصار پہنچ گئے. اب جب پہنچ گئے تو عبد الرحمن بن عوف نے کہا اب تو کوئی صورت نہیں ہے بچانے کی. ذرا عبد الرحمن بن عوف تلوار لے کر تو مسلمانوں کو نہیں مار سکتے تھے نا. تو آپ نے فرمایا ایسا کر کے نیچے لیٹ جا. اسے نیچے لٹا لی, اوپر عبد الرحمن بن عوف لیٹ گئے تاکہ مجھے دیکھ کر مجھے تو تلوار نہیں ماریں گے تو یہ بچ جائے گا. تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور انصار نے عبد الرحمن بن عوف کے نیچے سے اسے اس طرح تلواریں مارنے شروع کی, ادھر ادھر سے مار مور کر چلنی کر دیا. لاش بھی اس بدبخت کی بگڑ گئی اور وہاں واصل بچا. امیہ اس طرح مارے. اب البختری جو تھا یہ بھی بڑا سردار تھا, دشمن تھا, لیکن اس کی ایک نیکی تھی. جس وقت مسلمانوں کے خلاف اہل مکہ نے معاہدہ کیا تھا سوشل بائیکاٹ کا, اس وقت یہ رات دن کوشش کرتا تھا کہ یہ بائیکاٹ ظلم ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سابق فرمایا تھا کہ ابو البختری اگر مل جائے تو اسے نہیں مارنا. اس نے اس وقت ہمارے ساتھ نیکی کی تھی, اس کو نہیں مارنا. ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میں یا تو میرے مقابلے میں ابو البختری آ گیا, میں چاہتا تو مار لیتا, لیکن میں نے ہاتھ روک لیا اور میں نے اسے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرے مارنے سے منع کیا ہے, لہٰذا تجھے میں گرفتار کر کے سرکار کے پاس لے گیا. اس نے کہا اگر مجھے چھوڑتے ہو تو میرا یہ دوست ہے, اس کو بھی چھوڑ دو. فرمایا نہ, اس کے بارے میں سرکار نے نہیں فرمایا تھا, تیرے بارے میں فرمایا, تجھے چھوڑ سکتے اسے نہیں چھوڑ سکتے. اس نے کہا پھر تو میں ایک بڑا سردار ہوں, لوگ مجھے تانا دیں گے کہ اپنے دوست کو مروا دیا اور خود بے وفائی کر کے اپنی جان بچا لی, یہ نہیں ہو سکتا. آپ نے فرمایا پھر یہ بھی میں نہیں کر سکتا, اسے میں نہیں چھوڑ سکتا, تجھے چھوڑ سکتا ہوں. اتنی باتوں میں انہوں دونوں نے آپ پر حملہ کر دیا, صحابی پر. جب حملہ کر دیا تو پھر آپ نے جنگ تو شروع ہو گئی, لڑائی شروع ہو گئی, تو آپ نے دونوں کو مار دیا. جا کر سرکار سے پوری بات فرمائی. سرکار نے نہ یہ کہا کہ تو نے برا کیا ہے, نہ یہ کہا کہ تو نے اچھا کیا, چپ ہو گیا. یہ تو اس طرح گئے. اب باری آئی ابو جہل کی. حضرت عبد الرحمن بن عوف فرماتے میں کھڑا تھا, میرے اس طرف ایک نوجوان آ کر کھڑا ہوا اور ایک اس طرف کھڑا ہو گیا. ایک کا نام معاذ تھا, ایک کا نام معوذ تھا. یہ دونوں انصار کے نوجوان تھے, لڑکے سے تھے. ایک نے آہستہ سے میرے کان میں کہا چاچا مجھے یہ بتاؤ کہ ابو جہل کون سا ہے. فرمایا بیٹا کیوں پوچھتی ہو. کہا میں نے سنا ہے کہ وہ سرکار کو بڑی گالیاں دیتا تھا, بڑا ستاتا تھا مسلمانوں کو, پھر کہا میں آج اس کا کام پورا کروں گا. میں نے کہا ٹھیک ہے. اب جب اس نے وہ اس طرح سمجھ رہا تھا کہ دوسرا نہ سنے, چند لمحوں کے بعد دوسرے نے میرے کان میں یہی بات کہی. دونوں یہ چاہتے تھے کہ ہم اس کو قتل کر دینا, ایک کہتا تھا میں کروں, دوسرا کہتا تھا میں کروں. تو سرکار اچھا تھوڑی دیر گزری تو ابو جہل سامنے آئے. دونوں بجلی کی طرح دوڑے اور دوڑ کر ابو جہل پر حملہ کر. ابو جہل پر جب حملہ کیا تو اسے گرا دیا اور زخمی کر لیا. ابو جہل کا بیٹا اکرمہ, یہ اکرمہ بعد میں مسلمان ہو گئے تھے, یہ اکرمہ اس کے ساتھ موجود تھا. یہ بڑا بہادر تھا. اس نے اپنے باپ کو بچانے کے لیے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ حملہ کیا اور ان کا بازو کاٹ دیا. بازو کے اوپر تو کٹ گیا, ہڈی ٹوٹ گئی, لیکن گوشت لٹک رہا تھا اور چمڑا لٹک رہا تھا. انہوں نے آگے پیچھے بڑی کوشش کی تو یہ تنگ کر رہا تھا, تو اس نے نیچے زمین پر ہاتھ رکھا, اوپر پاؤں رکھا, کھینچ کر اسے جسم سے جدا کر کے پھینک دیا, پھر لڑنا شروع.
اور یہ اس کے بعد ایک بازو کے ساتھ جنگ احد میں اور باقی جہادوں میں لڑتے رہے، زندہ رہے، لیکن دوسرے بھائی حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں پہ شہید ہو گئے. بس معاذ شہید ہو گئے، نہیں معوذ شہید ہو گئے، اور معاذ جن کا بازو کاٹا تھا یہ بعد میں زندہ رہے. ابو جہل کو مار دیا. مارنے کے بعد دونوں سرکار کے پاس ساتھ دوڑتے ہوئے پھر سرکار کے پاس گئے. ایک نے کہا یا رسول اللہ میں نے اس کو مار دیا، دوسرے کہا نہیں یا رسول اللہ اس نے نہیں مارا، میں نے مارا. سرکار نے فرمایا اچھا تم دونوں تلواریں اپنی دکھاؤ. تو دونوں کی تلواروں کے ساتھ خون لگا تھا. سرکار نے فرمایا تم دونوں نے مارا ہے. دیکھو کس طرح سرکار دل رکھتے تھے پیار کے ساتھ. فرمایا تم دونوں نے مارا ہے، دل رکھتے. ابو جہل اس طرح گیا. اس جنگ کے اندر جو ہے اچھا بعد میں ایسا ہوا کہ جب جنگ ختم ہو گئی اور مسلمانوں کو فتح ہو گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا کرو جاؤ ابو جہل کو ڈھونڈ کر لو. کدھر ہے اس کی لاش پڑی. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں گیا تو میں نے دیکھا کہ وہ ابھی مرا نہیں تھا، سانس ابھی باقی تھی. سخت جان تھا نا، سانس ابھی باقی تھی. تو میں نے اس کہا بدبخت دشمن خدا، کیا اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ جو وعدہ کیا تھا وہ پورا نہیں ہوا؟ اور تمہارے ساتھ جو وعدہ کیا تھا وہ پورا نہیں ہوا. ہمارے ساتھ وعدہ کیا تھا ہمیں اللہ فتح دے گا، اللہ ہماری مدد کرے، اللہ نے کر دی. تمہارے ساتھ جو وعدہ کیا تمہیں ذلیل و خوار کرے گا، تمہیں ذلیل و خوار کر دیا. اس نے کہا یہ کیا بات ہوئی بھائی، جنگ تھی، ہم آپس میں لڑے، ہم مارے گئے، تم بچ گئے، یہ کیا ان سے فتح کی بات ہے، کون سا وعدے والی بات ہے. آپ اندازہ لگائیں کہ وہ بدبخت کی جان جا رہی ہے آخری وقت، تو اندازہ لگا اس کے سخت جان ہونے کا، اس وقت بھی کیسی باتیں کرتا ہے. آپ فرماتے ہیں میں نے تلوار نکالی اس کی گردن کاٹنے کے لیے. تو ایک ماری، دوسری ماری، تلوار جو کون تھی میں نے بتایا نا، تلواریں جو تھی وہ کیسی تھی سابق پر. 2-3 بار کیا اس نے نہیں کاٹا اس کے سر. اس نے کہا یار اس کو چھوڑ، میری تلوار تیز ہے، میری والی لے کے میری گردن کاٹ. اس نے اپنی تیز تلوار دی. جب میں کاٹنے لگا تو اس نے کہا ذرا ایک خیال کرنا، ذرا اوپر سے کاٹنا میرا سر تاکہ لوگوں کو پتہ چلے اس سردار کا سر ہے. اب مر رہا ہے بدبخت، غرور و تکبر پھر بھی نہیں جا، پھر بھی کہتا ذرا اوپر سے کاٹنا پتہ چلا کہ سردار کا سر ہے. بہرحال آپ نے اس کا سر قلم کیا اور اس کا سر لا کر سرکار کی خدمت میں پیش کیا. اس جنگ کے اندر 70 کافروں کے چوٹی کے سردار مارے گئے، 70 گرفتار ہوئے، 14 صحابہ شہید ہوئے. کچھ انصار تھے، کچھ مہاجرین تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور، اچھا پھر ان کی لاشیں ساری، نبی علیہ السلام نے حکم دی ان کی ساری کی لاشوں کو نا بدر کے کنویں کے اندر ڈال دی. سب کی لاشیں اکٹھی کر کے، سوائے امیہ کی لاش برباد ہو گئی تھی، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی تھی مار مار کر تلواریں، باقی سب کی لاشوں کو کنویں کے اندر ڈال دی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول ہوتا تھا کہ سرکار جب بھی کسی علاقے میں جنگ ہوتی، اس کے بعد فتح حاصل ہوتی، تو وہاں 3 دن ٹھہرا کرتے تھے. ان 3 دنوں کے اندر جو صحابہ جہاد کیے آرام کر لیتے تھے، جو زخمی ہوتے تھے ان کی مرہم پٹی ہو جاتی تھی، علاج ہو جاتا تھا، پھر کوچ کرتے تھے. 3 دن سرکار نے بدر کے اندر بھی آرام کیا. 3 دن کے بعد پھر فرمایا حکم دیا کہ اب چلتے ہیں. 3 دن کے بعد پہلے حضور علیہ السلام ان کے کنویں کے اوپر آئے جن کے اندر لاشیں پڑی تھیں. ان کے نام لے کر، او میاں، او عتبہ، او شیبہ، او ولید، او ابو جہل، کیا اللہ نے میرے ساتھ جو وعدہ کیا پورا نہیں ہوا؟ کیا تمہارے ساتھ وعدہ نہیں ہوا؟ کیا تمہیں ذلت و رسوائی نہیں دیکھنی پڑی؟ سارا کچھ سرکار نے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے. آپ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لاشوں مردوں کو کیا سنا رہے ہیں، انہیں کیا پتہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ فرمایا عمر انہیں تم سے زیادہ پتہ ہے، یہ تم سے زیادہ سنتے ہیں. عمر نے کہا یا رسول اللہ یہ نہیں سنتے. سرکار نے فرمایا تم سے زیادہ سنتے ہیں لیکن جواب نہیں دے سکتے، جواب نہیں دے سکتے. اس کے بعد سرکار نے ایک حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی اونٹنی دے کر مدینہ منورہ بھیجا خوشخبری دینے کے لیے. اچھا مکہ والے پکے پورے امید تھے کہ ابھی ہمیں خوشخبری ملنے والی ہے کہ مسلمان ختم ہو گئے. مدینہ کے بھی سارے منافق یہودی اسی انتظار میں تھے کہ ابھی خبر آئے گی کہ مسلمان مٹ گئے. زید بن حارثہ جب گئے اونٹنی پر سرکار کی بیٹھ کر، تو وہاں جا کر آپ نے یہ خوشخبری دی تو منافقین نے کہا نہ مسلمان ختم ہو گئے، حضور بھی نعوذ باللہ ختم ہو گئے. یہ جو ان کی اونٹنی پر بیٹھ کر آئے اس لیے آئے کہ حضور علیہ السلام نہیں ہے، ان کا دماغ خراب ہو گیا ہے، دکھ کی وجہ سے سمجھتے نہیں ہیں، دماغ چلا گیا اس لیے ایسی باتیں کرتے ہیں. اپنے وہ دکھ مٹانے کے لیے وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. اسی طرح مکہ معظمہ میں جب خبر پہنچی، پہلے مکہ نے کہا یہ تو ہو ہی نہیں سکتا بھائی. یہ عتبہ جو تھا نا اس کا بیٹا ایک آیا تھا نا ولید جنگ کے لیے جو پہلے مارا گیا تھا، دوسرا بیٹا صفوان مکہ میں تھا. اس نے کہا اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے، وہ کام میں مار سکتے نہیں، ہم اتنی بڑی طاقت اتنی بڑی تیاری کر کے گئے تھے.
ہمارا وہ نہیں کچھ اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے. تو اللہ کا ان کا اپنا ساتھی تھا آیا تھا. اس نے کہا ایسا ہے کہ اس سے پوچھو ولید کا صفوان کا. صفوان آ کر صاحب میں بیٹھ گیا اپنے ساتھیوں کے ہاتھ کے اس سے پوچھو صفوان کا. یہ بھی یہی کہے گا کہ صفوان بھی مارا گیا. جب اس سے پوچھا صفوان کا ہے تو اس نے کہا یہ صفوان بیٹھے ہوئے نا, تو مجھے پاگل سمجھتے ہو؟ صفوان میرے ساتھ مذاق کرتا ہے, سارے مارے گئے, صفوان تیرا باپ بھی مارا گیا, بھائی بھی مارا گیا. اب مکہ میں گھر گھر کے اندر ماتم شروع ہو گیا. لوگوں نے رونا اور پیٹنا اور چلانا شروع کیا. کئی دنوں تک روتے رہے اور پھر آپس میں کہا یار اس طرح تو مسلمان اور خوش ہوں گے, چلو رونا بند کر لو. اب رونا آتا بھی تھا, بین آتا بھی تھا اور بڑی مشکل سے روکتے تھے. کہتے ہیں کہ ایسا ہوا کہ ایک شخص اس کا بھائی بیٹا سارے مارے گئے, نہ پوتے پوتے سارے مارے گئے. وہ بیٹھا ہوا تھا. اب رونا فیصلہ ہوا تھا کہ رونا نہیں ہے. ساتھ ایک عورت رو رہی تھی دوسرے گھر میں. اس نے شکر کیا, شکر ہے رونے کی اجازت مل گئی. یہ جو رو رہی ہے بندہ بھیجا کہ یہ کیوں رو رہی ہے؟ کہا کہ اس کا اونٹ گم ہو گیا اس لیے رو رہی ہے. اس نے کہا بدبخت میرے سارے بچے مارے گئے, میں نہیں روتا اور تیرا اونٹ گم ہو گیا تو رو. اچھا سرکار کے گھر میں کیا ہوا؟ ابو لہب حضور علیہ السلام کا چاچا تھا, دشمن خدا تھا, اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام ابو رافع کا نام ہے. یہ فرماتے ہیں ابو لہب ہمارے گھر میں آیا. اچھا خود پہلے ان کی روایت سنیے. وہ فرماتے ہیں کہ غزوہ بدر سے پہلے ہی حضرت عباس بھی مسلمان ہو گئے تھے, میں بھی مسلمان ہو گیا تھا, اور حضرت ام فضل تو پہلے سے مسلمان تھی, یعنی حضور علیہ السلام کی چاچی حضرت عباس کی بیوی پہلے سے اس طرح مسلمان تھی کہ یہ شروع کی جو بعض روایتیں کے اندر حضرت خدیجہ الکبریٰ کے بعد پہلے اسلام لانے والی ام فضل تھی. ان کے ساتھ سرکار کے دو رشتے تھے. ایک سرکار کی یہ چاچی تھی, دوسرا ان کی بہن حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ سرکار کی بیوی تھی, تو سرکار کی سالی بھی ہوئی. اور سرکار انہیں اپنی ماں کہتے تھے اور ان سے بڑا پیار کرتے تھے. کبھی کبھی آتے تشریف لاتے, یہ سرکار کے گھر آتی, سرکار ان کے گھر جاتے مکی دور کے اندر نا. تو کبھی کبھی سرکار کی گود میں اپنا سر انور رکھ لیتے اور یہ حضور علیہ السلام کے بالوں کے اندر ہاتھ پھیرتی اس طرح جس طرح ماں اپنے بچے کے پھیرتی. اتنا پیار تھا. تو فرماتے ابو لہب آ گیا. ابو لہب آیا تو بیٹھا ہوا تھا, ظاہر بھائی کا گھر تھا. تو اتنے میں ایک بندہ آیا جو بدر میں گیا, تو اس سے پوچھا یار کیسے ہوا, یہ لڑائی کیسے ہوئی؟ تو اس نے کہا یار کیا بتاؤں, بس یوں سمجھا ہم اپنی گردنیں مسلمانوں کے سامنے رکھتے تھے اور کاٹتے تھے, جس کو چاہتے کاٹ لیتے تھے. جنگ کیا ہوئی, ہم نے تو گردنیں پیش کی, انہوں نے ہمیں کاٹ 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 کر لیا. آسمان سے مخلوق اتر رہی تھی, سفید کپڑے تھے, سفید جسم تھے, نہ جانے کیا تھے. ابو رافع نے جیسے نہیں ایسی باتیں غور سے سن رہے تھے نا, تو اس کے منہ سے اچانک کہ اچھا وہ فرشتے ہوں گے. بس یہ کہنا تھا کہ ابو لہب کو غصہ آ گیا, کیونکہ انہوں نے ایمان چھپایا ہوا تھا. اس نے کہا وہ آسمان سے فرشتے اتر رہے تھے. ابو لہب کو غصہ آیا, اس نے مارنا شروع کر دیا, مار کر اس کے اوپر بیٹھ گیا اور اوپر سے مارنا شروع ہو گیا. تو حضرت ام فضل نے وہاں سے لکڑی ایک لی اور سر کے ماری کہ اس کا آقا یہاں نہیں ہے, چلا گیا تو تم جو ہے نا دشمنی نکالتے ہو. اچھا مکہ والوں کی یہ کیفیت تھی. اب کیا ہوا مدینہ منورہ میں جب یہ گئے, اچھا تو راستے کی بات بتا, تھوڑی سی بات رہے گی انشاءاللہ 15-20 منٹ پہ ختم کرتا ہوں. راستے میں نبی کریم علیہ وہ نضر بن حارثہ اور عقبہ. نضر بن حارثہ وہ بدبخت ہے کہ آپ قرآن پڑھیں گے نا تو قرآن میں جگہ جگہ کہ وہ یہ کہتے ہیں اعتراضات ہیں, یہ سارے اعتراض یہ نضر بن حارث کرتا تھا. یہ کہتا تھا قرآن جو ہے جو پڑھتے ہیں یہ پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں, میں بھی اس طرح کی کہانیاں بتا سکتا ہوں. لوگوں کا اکٹھا کہتا اور آ کر باہر ملکوں میں آتا جاتا تھا تو لوگوں کو قصے سناتا, کہتا جس طرح مصطفیٰ بھی کرتے میں بھی قصے بیان کرتا ہوں. اس طرح حضور علیہ السلام کی توہین کرتا, یعنی ان کے خلاف بھی باتیں کرتا, قرآن کے خلاف بھی باتیں کرتا. تو ایک جگہ پہنچے نبی علیہ السلام نے حضرت علی سے فرمایا اس بدبخت کی گردن مار. اب جب آخری وقت ہوا تو اس نے حضرت مصعب بن عمیر کو کہا تم میرے رشتہ دار, مجھے بچا دو. اس نے کہا کیسے بچاؤں, تو مکہ میں جو قرآن کی توہین اور نبی کی توہین کرتا تھا, اب تیرے تجھے خیال آیا ہے, فرمائی گردن مار دو. حضرت علی نے اس کو واسن بچانے. وہ عقبہ جس نے حضرت مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی گردن مبارک پر اونٹ کی اوجت ڈالی تھی, اگلی جگہ آئے ایک اور مقام پہ رکے, حضور علیہ السلام نے اس کو بھی قتل کرنے کو حکم دیا. یہ دونوں قتل ہوئے. مدینہ منورہ پہنچے. اب وہ جو قیدی تھے 70, ان کو تقسیم کیا, لوگوں کو اپنے گھروں کے اندر رکھے. اللہ اکبر, مسلمانوں کی شان دیکھیے. ایک قیدی کہتا ہے کہ میں, اور سب فرمائے ان کا بڑا خیال رکھنا ہے. ایک قیدی کہتا ہے کہ میں ایک انصار تھا, اس کا میں قیدی تھا. وہ غریب آدمی تھا, اس کے پاس کھانے کے لیے نہیں تھا. تو ایک وقت کا جب کھانا تیار ہوتا نا تو ایک ہی بندے کو ہوتا تھا, وہ کھانا مجھے دے دیتے اور خود کھجوریں کھا کر گزارتے. قیدی ہے, دشمن ہے, قتل کرنے کے لیے آیا, اس کے ساتھ یہ سلوک.
اچھا رات آ گئی، اب سنیے بات، رات آ گئی، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام قیدی باندھے ہوئے رسیوں میں، حضرت عباس بھی باندھے ہوئے، سرکار کے سگا چاچا، سرکار کے داماد ابو العاص بھی باندھے ہوئے۔ حضرت عباس نرم و نازک انسان تھے، بڑے سردار تھے، بنی ہاشم کے قبیلے سے تعلق تھا، مالدار آدمی تھے، ناز و نعمتوں میں پلے تھے۔ تو جب انہیں رسیوں سے باندھا گیا نا تو انہیں درد ہوا تو کرانے لگے۔ اب یہ کرا رہے ہیں اور سرکار کو کرانے کی آواز آ رہی ہے، سرکار بے چینی سے گھوم رہے ادھر ادھر، برداشت نہیں ہوتا بس کے کرانا۔ ایک صحابی حاضر ہوئے، عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ پر قربان ہو، آپ اتنے پریشان کیوں ہیں؟ فرمایا عباس کا کرانا مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا۔ وہ چپکے سے گئے تو حضرت عباس کی رسیاں ڈھیلی کر دی تاکہ وہ نرم ہو جائے، ڈھیلی کر دی۔ اتنے میں آواز آنی بند ہو گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد جب وہ آئے تو سرکار نے فرمایا اب عباس کرا کیوں نہیں رہے؟ کہا یا رسول اللہ میں نے ان کی رسیاں ڈھیلی کر لی۔ فرمایا ان کی ڈھیلی کی تو سب کی ڈھیلیاں کر دو نا، انصاف ہونا چاہیے نا کہ میرا چاچا جو اس طرح ہوتا۔ اب میرے مصطفیٰ نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ کیا کیا جائے ان قیدیوں کے بارے میں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے رائے دی یا رسول اللہ یہ اپنے لوگ ہیں، باہر کے نہیں ہیں، مسلمان بھی غریب ہیں، تو ایسا کرتے ہیں کہ فدیہ لے کر انہیں چھوڑ دیتے ہیں، اس طریقے کے ساتھ مسلمانوں کی مالی حالت بہتر ہو جائے گی، غربت کچھ نہ کچھ مالی لحاظ سے مضبوط ہو جائے گی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا رسول اللہ یہ کفر کے سرغنے ہیں، ان سب کی گردنیں مار دو، اور جس کا جو رشتہ دار ہے وہی اپنے رشتہ دار کی گردنیں مارے، ختم کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ نرم دل تھے، رؤوف اور رحیم تھے، مہربان تھے، دشمن پر بھی مہربانی کرتے تھے۔ آپ کو ابوبکر صدیق کی رائے پسند آئی اور فیصلہ ابوبکر صدیق کی رائے کے مطابق کیا کہ جو قیدی ہیں مکہ والوں کو بتا دیا کہ اپنے پیسے لے اور اپنے بندوں کو لے جاؤ۔ اب لوگ آتے رہے، پیسے دیتے رہے، جاتے رہے، آتے رہے، پیسے دیتے رہے، اپنے بندے لے جاتے رہے، جن کے پاس تھے لے جاتے رہے۔ ابو العاص کی باری آئی، رسول اللہ کے داماد ہیں، سرکار کی بیٹی سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ان کے پاس کچھ نہیں تھا تو انہوں نے اپنے گلے کا ہار اتار کر بیچ دیا۔ یہ ہار وہ تھا جو سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہار تھا، اور شادی کے موقع پہ سیدہ نے اپنی بیٹی کو شادی میں تحفہ دیا۔ اب جب چیزیں سرکار کے سامنے آئی تو وہ ہار آیا تو خدیجہ الکبریٰ کا تھا۔ میرے سرکار نے دیکھا خدیجہ کی وہ وفائیں، وہ قربانیاں، وہ ادائیں، وہ محبت و پیار کے وقت وہ یاد آ گئی۔ سرکار کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، خدیجہ یاد آ گئی، بیٹی نے کس ناز سے وہ ہار دیا ہوگا۔ سرکار کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ کیا ہم اتنے دکھی ہوئے؟ فرمایا یہ ہار خدیجہ کے۔ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ گزارش کریں یہ ہار بھی دے دیں اور ابو العاص کو بھی چھوڑ دیں۔ سرکار نے ہار بھی واپس کر لیا، ابو العاص کو چھوڑ دیا۔ اب باری ہے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو غریب آدمی ہوں، میں تو کچھ نہیں دے سکتا۔ سرکار نے فرمایا نہ، آپ اپنا فدیہ بھی دیں گے، اپنے بھتیجے عقیل کا بھی دیں گے، نوفل کا بھی دیں گے اور عتبہ کی بھی دیں گے، آپ 4 آدمیوں کے فدیہ دیں گے۔ میں نے کہا میں 4 آدمیوں کو کیسے دے سکتا ہوں؟ میں اگر یہ دے دیے 4 آدمیوں تو میں کلاش ہو جاؤں گا، میرے پاس کچھ بھی نہیں رکھا، آگے زندگی کیسے گزاروں گا؟ سرکار نے فرمایا چاچا جان جس وقت آپ آ رہے تھے تو آپ نے چاچی کو کمرے کے اندر مال دیا تھا اور کہا تھا اسے سنبھال کر رکھنا، اگر میں زندہ واپس آ گیا تو فبیہا، اگر زندہ واپس نہ آیا تو یہ میرے بچوں کے لیے کافی ہے، مال تھوڑا تھا ہمارے پاس۔ عباس نے فرمایا میں نے مکہ میں اپنے گھر میں اپنی بیوی کو دیا تھا اور میرے بھتیجے، میرے اللہ کے نبی یہاں سارا کچھ دیکھ رہے ہیں۔ انہوں نے اسی وقت کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ سبحان اللہ۔ یہاں ایک بات کی میں وضاحت کرتا چلوں، حضرت عباس نے اس وقت جو کلمہ پڑھا تھا یہ اس بات سے نہیں پڑھا تھا کہ پہلے وہ کافر تھے۔ حضرت عباس نے اس جوش میں کلمہ پڑھا، یعنی وہ جو بات دیکھی نا حضور کی معجزہ، حضور کی عظمت اور حضور کا علم اور حضور کی نگاہ کا کمال کہ میرے بھتیجا اتنا دیکھتا ہے، تو کلمہ پڑھا، ورنہ وہ مومن پہلے سے تھے۔ جس طرح ابو رافع نے بتایا کہ میں
اور چاچی اور عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی بیوی پہلے سے مسلمان ہو گئے۔ اب ہوا یہ کہ نبی کریم علیہ السلام نے انہیں بتایا تھا کہ اپنا ایمان چھپا کر رکھنا ہے، بتانا نہیں۔ اب اس کے بعد یہ جو کلمہ پڑا، اس کے بعد بھی وہ مکہ میں واپس چلے گئے تھے اور کافروں کے ساتھ اسی طرح رہے، انہوں نے ایمان چھپا کر رکھا تھا۔ فتح مکہ کے بعد ان کے ایمان کا اظہار ہوا، جب وہ واقعہ میں بیان کروں گا تو وہاں میں آپ کو بتاؤں گا۔ تو انہوں نے کیوں ایمان چھپا کر رکھا؟ اس لیے رکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں اپنا ایک ہمدرد چاہیے تھا جو بہت قابل اعتماد ہو، اور جو ہمدرد اور اہل مکہ کی ساری سرگرمیاں حضور علیہ السلام کو بتاتے رہے۔ ورنہ آپ دیکھ لیں، کل میں نے بتایا تھا کہ جب سرکار ہجرت کر رہے تھے، حضرت عباس نے فرمایا نہیں تھا انصار مدینہ سے کہ ہم اس طرح حضور علیہ السلام کو نہیں جانے دیں گے، تم گارنٹی دو کہ تم حضور کی حفاظت کرو گے، ورنہ ہم حفاظت کر رہے ہیں۔ کافر تو ایسا نہیں کرتے نا۔ ابو لہب کیا کر رہا تھا؟ انہوں نے کہا گارنٹی دو گے تب مصطفیٰ کو جانے دیں گے، ورنہ نہیں جانے دیں گے۔ انہوں نے گارنٹی دی، وعدہ کیا کہ ہم حفاظت کریں گے، پھر حضور انہوں نے اجازت دی۔ سرکار نے ساتھ رکھا تھا، اگر دشمن ہوتا تو ساتھ کیسے رکھتے؟ وہ پہلے سے وہ سرکار کے ساتھ تھے، لیکن حکمت کے تحت وہاں رکھا تھا تاکہ یہ رکھو، اور وہ ساتھ ساتھ دیتے۔ ظاہر مکہ کے بڑے سردار تھے، ان کی جب میٹنگ ہوتی ہے عباس اندر ہوتے، میٹنگ میں شامل ہوتے، پھر جو کچھ میٹنگ میں فیصلہ ہوتا مصطفیٰ کو بتا دیتے، اس کے مطابق سرکار جو ہے اس کی تیاری کر لیتے۔ بڑا پیار تھا سرکار کو حضرت عباس۔ پھر فتح مکہ کے موقع پر یہ سسٹم ختم ہو گیا، تو پھر حضرت عباس کا علل اعلان جو ہے ان کے ایمان ہو گیا۔ ان کا مقام یہ کہ یہ مالدار بھی بڑے تھے، سردار بھی بڑے تھے، اسیم بھی بڑے تھے، خوبصورت بڑے تھے۔ روایت کے اندر آتا ہے کہ ایک دفعہ بند سنور کر اپنے گھر سے باہر نکلے، سرکار نے دیکھا تو سرکار مسکرا دی۔ فرمایا بھتیجے اللہ تجھے ہمیشہ خوش رکھے، ہمیشہ تم مسکراتے رہو، کیا ہنس گئے ہو؟ فرمایا چاچا تیرا حسن دیکھ کر ہنس گیا، کتنا حسین ہے میرا چاچا۔ سرکار کے وصال کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مدینہ میں قحط پڑ گیا، بارش نہیں ہو رہی تھی۔ تو حضرت کعب بن اخبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودیوں کے عالم تھے، مسلمان ہوئے تھے بعد میں۔ انہوں نے کہا کہ پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ جب بارش نہ ہوتی تو نبی کے یا نبی کے اقربا کے وسیلے سے دعا کی جاتی تھی، اللہ بارش نازل فرماتا تھا۔ حضرت عمر کو بتایا تو عمر نے فرمایا ہمارے اندر نبی کا چاچا موجود ہے، تو ان کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں۔ تو حضرت عباس کے وسیلے کے ساتھ دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے بارش نازل فرمائی۔ ان کا یہ مقام ہے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ۔ بہرحال ان سے حضور علیہ السلام نے چاروں کا لیا فدیہ، اور فرمایا چاچا پریشان نہیں ہونا، اللہ اس کے بدلے تمہیں اور دے گا، اس کے بدلے اتنا مال دے گا۔ پھر روایت کے اندر آتا ہے ایک دفعہ ایک غزوہ سے فتح حاصل ہوئی اور سونے کے انبار لگ گئے۔ سرکار نے حضرت عباس کو فرمایا یہ لو چادر میں ڈالو، جتنا اٹھا سکتے ہو لے لو، یہ وہ جو دیا تھا اس کا بدلہ ہے تمہارے پاس۔ اتنا ڈالا تو فرماتے اٹھا نہیں سکتے تھے۔ فرمایا یا رسول اللہ مجھے اٹھا کر کاندھے پہ رکھو۔ فرمایا نہ یہ نہیں ہوگا، پیار کا انداز دیکھو نا۔ فرمایا نہ میں نہیں کاندھے پہ رکھو، تم خود جتنا اٹھا سکتے اتنا اٹھاؤ۔ اتنا سونا سرکار نے اللہ اکبر کبیرہ۔ اچھا تو اس طریقے، اچھا جو مسلمانوں نے فدیہ دیا وہ تو چھوٹ گئے، جو بہت ہی کافروں نے فدیہ دیا وہ نے بھیج دیا، آخری 2-3 منٹ کی بات ہے۔ اور جو کافر یعنی جو کچھ بھی نہیں دے سکتے، واقعی غریب تھے، انہیں فری چھوڑ۔ اور جو پڑھے لکھے تھے ان کی ڈیوٹی لگائی کہ مدینہ کے 10 مسلمانوں کو پڑھنا لکھنا سکھاؤ۔ انہوں نے 10 کو سکھایا اور ان کو چھوڑ دیا۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بہت بڑے عالم دین تھے، قرآن کو جمع کرنے میں ان کا بہت بڑا کردار ہے، یہ انہی قیدیوں سے انہوں نے علم سیکھا تھا، لکھنا پڑھنا، اس کے بعد اتنا بڑا ان کا مقام ہوا ہے۔ آخری بات بیان کر کے ختم کرتا ہوں۔ ابھی میں نے صفوان کی بات کی تھی نا، عتبہ کا بیٹا صفوان تھا، اس کا باپ بھی مارا گیا، بھائی بھی مارا گیا، چاچا بھی مارا، بڑا دکھی تھا۔ ایک شخص تھا مکہ کا، عمیر اس کا نام تھا، اس کا بیٹا واب گرفتار ہو گیا تھا۔ یعنی آپ دیکھ لیں کہ اس حادثے بھی کتنی کرتے تھے علی مکہ، پھر بھی آرام سے نہیں بیٹھے۔ واب گرفتار ہو گیا تو عمیر نے صفوان سے کہا میرا جی چاہتا ہے نا کہ جا کر حضور علیہ السلام کو ختم کرو۔ اس نے کہا پھر ریکارڈ کیا ہے؟ کہا ریکارڈ یہ کہ مجھ پر قرضہ ہے، قرضہ ہے لوگوں کا، تو میں جاؤں گا اگر میں پکڑا گیا مارا گیا تو لوگوں کے قرضے کا کیا بنے گا؟ اس نے کہا تیرے قرضے کی میری ذمہ داری ہے، تو مارا گیا تو ہمیشہ تیرا پوری نسل کا خرچہ بھی میں دوں گا، خرچہ بھی میرا ذمہ داری، قرضہ بھی میں ادا کروں، تو یہ کام کر۔ وہ تیار ہو گیا، تلوار لی، مدینہ منورہ آ گیا، تلوار گلے میں ڈالی، مدینہ منورہ جب پہنچا تو اونٹنی بٹھا رہا تھا، عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھ لیا، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ عمیر آ رہا ہے تلوار اٹھائے ہوئے۔ فرمایا آنے دو۔ عمر رضی اللہ گردن سے تو پہنچ لیا، پکڑ کے سرکار کی خدمت میں پیش کیا۔
سرکار نے فرمایا چھوڑ دو اس کو آنے دو، کوئی مسئلہ نہیں. عمر نے چھوڑ دیا. آیا فرمایا عمر کیسے آیا؟ کہا میرا بیٹا گرفتار ہے، اس کا فدیہ دے کر چھڑانے کے لیے آیا. فرمایا اس لیے نہیں آیا. سچ بتا کیوں آیا؟ کہا جی اور تو کوئی مسئلہ نہیں. فرمایا اگر اس مقصد کی رہے تو پھر تلوار کیوں ہاتھ میں پکڑی ہوئی، گردن میں لٹکائی ہوئی؟ اس نے کہا تلواروں نے کیا کیا، بدر میں انہوں نے کون سا تیر مار لیا تھا، ہمیں بچا لیا تھا کہ آج ہمیں بچائیں گی تلواریں. تلواروں سے کچھ نہیں تھا. سرکار نے فرمایا ہوتا ہے، تم بات کو ادھر ادھر کر رہے ہو، سچ بتاؤ کیوں آئے ہو؟ کہا یہی مقصد اور کوئی نہیں ہے. سرکار نے فرمایا صفوان کے پاس تم نہیں بیٹھے تھے اور تم نے کہا تھا میں مصطفیٰ کریم کو ختم کرنا چاہتا ہوں لیکن میری مجبوری یہ ہے کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں، لوگوں کا مجھ پر قرض ہے. تو صفوان نے کہا قرض کے میں ذمہ داری اٹھاتا ہوں، تیرے بچوں کے خرچہ بھی میں اٹھاتا ہوں، تم مجھے قتل کرنے کے لیے آئے ہو. بس یہ سننا تھا کہ اس نے کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ، کلمہ پڑھ. یہ بات جو وہاں ہوئی ہے تو سرکار یہاں جانتے ہیں. پھر اس کے بعد اچھا ادھر جو ہے صفوان نے مکہ میں مشہور کر لیا. 2-3 دنوں کے بعد تم دیکھو گے بڑی خوشخبری ملے گی. چند دنوں کے بعد دیکھو گے کیا خبر آتی ہے. لوگ حیران تھے کیا خبر آتی ہے بڑی. اچھا جب پتہ چلا کہ عمیر واپس آ رہے ہیں تو خوش ہو کہتے ہیں بس آج آپ کو بڑی خوشخبری ملے گی. عمیر جب آئے تو بتایا اب بتا کیا ہوا. اس نے کہا کیا ہوا؟ اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. کیا کرتا ہے؟ اس نے کہا یار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے رسول ہیں، میں حضور علیہ السلام کا خادم. اس طرح کے یہ واقعات ہے. دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں سرکار کی محبت عطا فرمائے. کل غزوہ احد